اللہ وبرکاتہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی صاحب العصر والامر زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں آپ کا پسندیدہ پروگرام سوان آن لائن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ماشاءاللہ 31ویں ایپیسوڈ ہے جو ہم آپ کے سوالات، محبت بھرے سوالات، سیکھے جانے والے سوالات اور عرفان کی شمع اور مزید روشن کرنے والے سوالات ہم آپ کے لے کر توفیق ولی خدا امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے وجہ سے اور ان کی توفیق سے ہم آپ کی خدمت میں جوابات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احسان ہے خداوند عالم کا کہ جس نے روئے زمین پہ رہنے والے ہم انسانوں کو رسول اور رسول کے پیاروں کی محبت کا موقع عطا کیا۔ احسان ہے خداوند عالم کا کہ جس نے اپنے پاک حبیب اور حبیب کے پاک پیاروں کی محبت کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنے کا موقع عطا کیا، اور احسان ہے پروردگار دو عالم کا، خالق کائنات کا، کہ جس نے جس دور میں بھی پیدا کیا یقیناً وہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، جو خدا جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، اور جو خدا جانتا ہے وہ بہترین جانتا ہے۔ تو اس دور میں ہمارا بھیجا جانا بہت بڑے کرم، خیر اور برکتوں سے لبریز ہے۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی غور و فکر کی ضرورت ہے، ہر چیز کو روٹین کا حصہ نہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خداؤں کی عطاؤں کے سلسلے کو شکرانے کے ساتھ واپس لوٹانے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، جیسا کہ بہت جلد ہم پروردگار عالم کے بابرکت مہینے رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، جس کا آغاز 1-2 دن میں ہو ہی جانا ہے، تو یہ خداوند عالم کی ہم پہ بڑی کرم نوازی ہے کہ وہ ان خوبصورت ساعتوں میں بھی اپنی حبیب اور حبیب کے پیاروں کے فرامین کو بجا لا کر اپنی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا ایک دفعہ پھر موقع دے رہا ہے۔ معزز سامعین، رمضان رے میم زواد تپش کے معنوں میں ہے، شدت کی گرمی کے معنوں میں ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی پاک اور مقدس کتاب میں بڑے خوبصورت اور واضح انداز میں فرمایا، ایمان والوں سے، پروردگار ایسے کاموں میں ایمان والوں سے ہی مخاطب ہوتا ہے۔ ایمان والوں، جس طرح تم سے پہلے قوموں پر یہ روزے فرض تھے، تم پر بھی فرض کر دیے گئے۔ نتیجہ کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بنو۔ تو یہ پروردگار عالم کا ایک احسان بالا احسان ہے، وہ اس رمضان کے ذریعے جو ہم میں سے، بلکہ اکثر ہم میں سے، اگر متقی کی اس فہرست میں شامل نہیں ہو سکے جس کو اپنانے کے بعد امام المتقین ہماری سمجھ میں آئے گا، تو خداوند عالم نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا ہے اور دے رہا ہے۔ اور یقین جانی بڑے بڑے اسرار چھپے ہیں اسی رمضان میں۔ میں کوشش کرتا ہوں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی معذرت بھی میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے مسلسل سننے والے معزز سامعین اور قابل قدر ناظرین کی خدمت میں، کہ پچھلے دنوں جشن صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بہت زیادہ مصروفیات کی وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں اپنی کمٹمنٹ کے مطابق، جو ہم کہتے ہیں کہ ہر 14 دن بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، نہیں ہو سکے۔ امید کرتا ہوں آپ ہماری معذرت قبول فرمائیں گے۔ ہم سے اس ضمن میں ایک سوال بھی ہمارے تک پہنچا ہے کہ یہ بتائیے، کیا رمضان صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا ہے، یا پھر اس کا کوئی روحانی بھی کوئی مقصد ہے؟ یہ ہم سے سوال ہوا تھا۔
دیکھیے خداوند عالم بھوک اور پیاس کے ذریعے بھی ہمیں بہت کچھ سکھانا اور سمجھانا چاہتا ہے، کیونکہ ہم بیسیکلی انسان غفلت کے شکار لوگ ہیں. ہمارے ساتھ ایک موزز کالر ہیں، پہلے میں کال لے لوں، میں پھر انشاءاللہ دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر محسوس نہ فرمائے میری آواز آپ بند کر دیں جو موبائل سے آ رہی ہے، پھر ہم آپ سے بات کر پائیں گے. جی میں نے بند کر دیا. سید جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں حضور؟ جی میں فراز مہدی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. ہاں حیدرآباد سے فراز مہدی بات کر رہے ہیں. حکم کیجئے، کیسے کال پسند فرمائی آپ نے؟ سید جی میں نے کال اس لیے کی کہ جس سے میرا ایک سوال تھا میرے دل میں. جی جسے ہم منتظرین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے امام سے جڑے رہیں. انسان کیسے جڑا رہے؟ کچھ دنوں میں کچھ ایسے جو ایونٹس آتے ہیں ان میں بندہ امام سے جڑ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد دنیاوی جو چیزیں ہیں اس میں مصروف ہو کے پھر انسان دوری میں چلا جاتا ہے. اس کو مسلسل کیسے کنٹینیو کرنا چاہیے؟ مجھے اس پہ تھوڑا سمجھائیں. جی میں انشاءاللہ فراز صاحب حیدرآباد سندھ سے آپ نے کال کی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور بہت اچھا سوال ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ. جی بسم اللہ. آپ کا انٹرویو دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ. شکریہ. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ. اس سوال پہ بھی انشاءاللہ ہم گزارش کریں گے. جو میں بات شروع کر بیٹھا تھا، جب تک ہمارے نیکسٹ موزز کالر نہیں آتے تو میں اس بات کو تھوڑا سا اور آگے چلانا چاہوں گا. بھوک اور پیاس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ بھوک اور پیاس میں بھی بڑے اسرار ہیں. اس پہ بھی میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں. پھر جو سوال ہم سے کیا گیا، کیا اس کے روحانی مقاصد بھی ہیں؟ جی بے شک ہیں. ہر چیز کا، نماز سے لے کر ہر قسم عبادت، کوئی نہ کوئی روحانی مقصد نہیں، مقاصد چھپے ہیں. اب یقین کیجئے صرف دل کی اتاہ گہرائیوں سے، دل کے آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو مقصد نہیں مقاصد نظر آئیں گے. کیونکہ آج ہم سے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو صرف آج روزے پہ ہی بات کریں گے. اگر آپ لوگوں کی طرف سے دوبارہ یاد دلایا گیا عبادات کے روحانی مقاصد کیا ہیں تو انشاءاللہ ہم اسپیشل پروگرام اس پہ کریں گے، نہیں تو اپنی گفتگو میں ضرور گزارشات پیش کریں گے. آپ یقین کیجئے خداوند عالم نے بے مقصد کسی چیز کو نہ مخلوق کے لیے بنایا اور نہ مخلوق کے لیے چھوڑا ہے. ہمارا بھوکا رہنا ہمارے والدین کو برداشت نہیں. ایک اولاد کا بھوکا رہنا ان کے والدین کو برداشت نہیں تو خدا کو کیسے برداشت ہوگا؟ پھر ماننا پڑے گا اس میں اسرار ہے جو پروردگار عالم ہماری توجہ مبذول کرا کے ان حقیقتوں کی طرف اشارہ فرما کر ہمیں اس مقام پہ لانا چاہتا ہے جس پہ رسول اور رسول کے پیارے ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. پہلے میں بھوک اور پیاس کی بات کرتا جو مختصر سا میں اس حوالے سے گزارش کر پاؤں گا، کیونکہ سوال بھی ہیں اور کالز کا سلسلہ بھی شروع ہو جانا ہے. آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہمارے ساتھ معزز سامعین جڑتے جائیں گے کالز کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. بھوک اور پیاس خدا نے کیوں رکھا؟ پہلا اس میں جو راز ہے، جو سمجھ آیا ہم سب مخلوق کو، صرف تھوڑی سی غور و فکر کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جب بھوکے اور پیاسے رہیں گے تو ہمیں ان لوگوں کی بھی یاد آئے گی جن کو ایک وقت کا کھانا میسر ہی نہیں ہے، جن کو 2 وقتوں کے کھانے میسر ہی نہیں ہے. اور جب ہم پیٹ بھر رہے ہوں گے پھر ہمارا ضمیر اندر سے احساس ہمیں دلا رہا ہوگا کوشش کر ان مخلوق کا بھی خیال کر جن کو کھانا میسر نہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم اس دوران کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم راشن تو ضرور دیں لیکن ہائی لائٹ کر کے دیں، لوگوں کو دکھا کے راشن دیں، لوگوں کو احساس دلوائیں کہ دیکھو جی ہم آپ کو راشن دے رہے ہیں، اور باقی مخلوق سے ہم آشیرواد حاصل کریں، ان سے واہ حاصل کریں، ان سے تھپکی حاصل کریں. دیکھو جی فلاں بندہ تو بڑا راشن دے رہا تھا، اس نے تو بوریاں چلا دی. پروردگار عالم، میں بہت زیادہ تفصیل اور طویل گفتگو اس بھوک اور پیاس پہ نہیں کرنا چاہ رہا، اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. خداوند عالم ہم سب کو سحری کروا کر درمیان میں بھوکا رہ کر ان بھوکوں کی طرف بھی توجہ کرانے کی موقع دے رہا ہوتا ہے
تاکہ ہم مخلوق خدا جو ہمارے ہاں موجود ہے ہم ان کا بھی خیال کریں، کیونکہ یہ ہم سب بہتر جانتے ہیں پروردگار اپنے حقوق تو معاف کر دے گا مگر مخلوق کے حقوق بالکل معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا، بھوک اور پیاس۔ ویسے تو بڑے بڑے اسرار ہیں، میں اب ایک ایک راز پہ بات کرنے بیٹھ گیا، مجھے کئی پروگرام چاہیے سرکار کا صدقہ، لیکن صرف ایک اور میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ بہت اہم ہے، وہ میں جوڑنا چاہ رہا ہوں کربلا سے، انسانیت کا کمال کربلا۔ بھوکا اور پیاسا رہ کر پروردگار عالم ہمیں کربلا والے ان سلطانوں کی یاد کرانا چاہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ایسی قربانی بھی دے کر مخلوق کو سکھایا کہ خدا کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ جائے تو کوشش کرنا، دیر نہ کرنا۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، میں کال لینا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، آغا صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں حضور؟ آغا صاحب 6-7 مہینے پہلے بھی میری آپ سے بات کی تھی، آغا تیمور سکھر سے بات کر رہا ہوں، سندھ سے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں بھول گیا ہوں، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ آپ نے بڑی شفقت فرمائی، آپ نے یاد کروایا آغا تیمور صاحب، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ حکم کیجئے، کیسے 6-7 مہینے بعد آپ نے ہمیں یاد فرمایا؟ جی آغا صاحب، آپ کے پروگرامز میں دیکھتا رہتا ہوں اور آج مجھے ٹائم ملا تو میں نے سوچا آپ سے ایک دو سوال بھی کر لوں اور جی کچھ آپ سے مفید بھی ہو جاؤں، فائدہ حاصل کر سکوں۔ جی حکم کیجئے۔ جی ایک میرا سوال ہے آپ سے، آغا صاحب، اس کے بعد ایک جو ہے نا آغا صاحب میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کا سوال سنتا ہوں۔ آپ نے ایک جملہ بولا ابھی اپنی گفتگو میں آپ کے پروگرام دیکھ رہا ہوں، تو آغا صاحب میں کیا کہنا چاہتا ہوں ریت امام کو بار بار دروازوں پہ جا جا کے، شہروں میں جا جا کے، ملکوں میں جا، کیا کہنا چاہتا ہوں آغا صاحب؟ کیا آپ نے محسوس کیا؟ سر آپ یقین نہیں کریں گے، یہ اس وجہ سے میں نہیں بول رہا کہ میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، جی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مکمل طور پر امام مہدی کی طرف ہمارا رجوع ہوا ہے، بذات میرا جو ہے نا وہ آپ کے پروگرام دیکھنے کے بعد ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہاں پہ جو بھی درس ہوتے ہیں، مجلس ہوتی ہے، ان میں ہمیں امام سے آشنا کم کروایا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے نا بہت سا ذکر جو ہوتا ہے اس دور کا ہوتا ہے جو گزر چکا ہے، کربلا کا ہوتا ہے، خیبر کا ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو بھی مولوی حضرات ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن پریزنٹ میں کام بہت کم پرسنٹ میں ہو رہا ہے۔ بڑی بات کی ہے آپ نے، بڑی بات کی۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں ریت امام کو امام کی طرف متوجہ کروں، ان کا شعور بڑھاؤں، مولا سے ان کی محبت میں اضافہ ہو، مطلب آپ کے کہنے کا یہ ہے؟ بالکل بالکل، اور آپ کے پروگرامز دیکھنے کے بعد میں اس وقت جو ایز اے JST سرو کر رہا ہوں، یہاں پہ اپنے اسکول ہے ہمارا، اس سے پہلے مجھے 2-3 جابس اور تھی، ایئر فورس میں تھا میں، اس کے بعد پولیس میں۔ تو ابھی جو ہے نا میرا فیوچر میں پلان یہی ہے کہ آپ کی طرح آگے چل کے کافی کوشش کریں گے اور جتنا ہو سکے ہمارے اپنے جو ایریا ہے وہاں پہ ایسا ہی امام کا میسج پہنچائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا ہمت دے، خدا توفیق دے تمام مومنین کو، اور خصوصاً آپ جیسے عاشقوں کو جو اتنی خوبصورت نیت کر کے بیٹھے ہیں اور امام کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بڑی بات ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آغا صاحب میرا سوال جو ہے نا آپ سے وہ جی پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم یہاں پہ نوحے وغیرہ سنتے ہیں، جی تو جو ایران کے نوحے ہیں نا تو ان میں جو ماتم کا آواز آتا ہے وہ ریئل ریکارڈ کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو وہ جو ٹون وغیرہ لگاتے ہیں، اس میں میوزک وغیرہ لگاتے ہیں نوحوں میں ماتم کی۔ جی تو اسلام میں تو ایسا ہے کوئی چیز یا کم یا زیادہ حلال یا حرام نہیں ہے، اگر وہ حلال ہے تو مکمل حلال ہے، اگر حرام ہے تو مکمل حرام ہے۔ میں آغا میں گزارش کرتا ہوں آغا درمیانی جو راستہ ہے وہ راستہ نہیں ہے، جیسے قرآن میں بتایا گیا کہ میوزک حرام ہے۔ میں آغا صاحب آپ کو گزارش کرتا ہوں، میں ایک تو یہ میں مفتی نہیں ہوں، میں کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دینے کی بالکل کوشش نہیں کروں گا۔ جو ہاں قرآن نے، رسول کے فرمان نے، ائمہ کے کرم نے جو ہم تک بات پہنچائی ہے، اس ضمن میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں۔ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے ہمارے کلچر میں اور ادھر کلچر کا فرق ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم اس جو تھاپ آ رہی ہے، یعنی سینے پہ ہاتھ لگنے والی جو تھاپ آ رہی ہے، آپ یقین کریں امام گواہ ہیں، مولا گواہ ہیں۔ میں نے جب بھی کوئی نوحہ سنا ہے تو میری سوچ ایسی نہیں گئی کہ یہ اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ ہے،
یعنی میں اس وقت اتنی کیفیت میں ہوتا ہوں ان الفاظ کی وجہ سے کہ میرا ذہن ہی نہیں جاتا کہ یہ کس حوالے سے اور کیسے یہ چل رہی ہے، تھاپ کیسے چل رہی ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے، میری فوراً تصور میں کربلا، میرا ذہن چلا جاتا ہے، میرا دل وہاں چلا جاتا ہے. تو یہ رہ گئی یہ مطلب ہے کہ ماتم کے جو ہمارے نوع ہیں ان میں میرا نہیں خیال کوئی ان کی تھاپ میں ایسی چیز ہے جو ہمیں نعوذ باللہ حرام کی طرف متوجہ کرتی ہے یا کوئی اس طرف، میرا نہیں خیال کوئی ایسی چیز موجود ہے. ٹھیک ہو گیا آغا صاحب، ٹھیک ہو گیا. اور آغا صاحب ایک میری اور بھی گزارش ہے آپ سے. جی 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 آغا صاحب میں جو ہے نا ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے یہاں ویڈیوز کے ذریعے بہت ریسرچ کرتا رہتا ہوں، خاص کر کے امام مہدی پر پڑھتا رہتا ہوں ماشاء اللہ. اور کمپیریٹیو اسٹڈی کرتا ہوں ڈفرینٹ ریلیجنس کی. جی سو میری گزارش یہ ہے کہ مجھے آپ ایک دو بکس ایسے سجیسٹ کریں جس میں امام کی پیدائش سے لے کے ظہور کے وقت تک ہمیں بتایا گیا ہو اور جس میں معصومین کے فرمان ملتے ہوں امام مہدی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، ویسے آپ گوگل پہ سرچ کریں گے آپ کو PDF بہت کتابیں مل جائیں گی، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں. سلطان کائنات بڑی بہترین کتاب ہے، مصباح الشیعت معدن العصمت بڑی اچھی کتابیں ہیں، بڑا میٹر ہے ان میں. ان کے علاوہ اور بھی الصراط السوی فی الاحوال المہدی بڑی پرانی کتاب ہے، اس میں بھی بہت کچھ مواد شامل ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ آپ تقی بہجت صاحب کی کتابیں دیکھ لیں، کافی کتب ہیں. آپ بسم اللہ، باقی اگر آپ چاہیں گے مجھے واٹس ایپ کر دیجئے گا، مزید لسٹ میں آپ کو ضرور فارورڈ کر دوں گا، بلکہ میں آپ کو مکتبہ والوں کا نمبر دے دوں گا، آپ لاہور سے ڈائریکٹ منگوا بھی لیجئے گا. تھینک یو آغا صاحب. ایک اور گزارش آغا صاحب، اگر ہمارا کبھی بھی پنجاب آنا ہو تو آپ سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے محترم، آپ مومنین کے لیے، مہمانوں کے لیے ہم نے مسجد جمکران میں مہمان خانے اور سیٹ اپ بنا رکھے ہیں. بڑے بڑے پردیسی مومن بسوں کی صورت میں یہاں آتے ہیں ماشاءاللہ، 1 دن 2 دن سٹے کرتے ہیں، اور ذی الحج میں قافلے آتے ہیں ہمارے پاس، روحانی جسمانی ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مومنین میں یہ چیز بیدار کرنے کی. آپ جتنے دوست آنا چاہیں بس 1 دن 2 دن پہلے بتا دیجئے گا، انشاءاللہ یہاں لاہور والے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے. جی کوئی مسئلہ نہیں، لاہور میں پردیسی مومنین کے لیے رہائش کا کوئی مسئلہ نہیں، نہ رہائش کا مسئلہ ہے نہ تبرک کا مسئلہ ہے، جتنے دن بھی رہے. بسم اللہ. آغا صاحب آپ لاہور میں کس جگہ پہ رہتے ہیں؟ بس آپ کال کریں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے، آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ویلکم ویلکم. السلام علیکم، اللہ حافظ. ہمارے ساتھ درمیان میں کافی کالز کا سلسلہ جڑا رہا، تو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ دوبارہ مربوط ہو جائیں، تاکہ جو بات وہ کرنا، پوچھنا، بتانا چاہ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ دوبارہ. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب، کیا ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک. آپ کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی آغا صاحب میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، رضوان علی نام ہے. رضوان علی صاحب اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں. بڑی آپ نے پروگرام میں لائیو دیکھ کے ہمارا حوصلہ بڑھایا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے رضوان علی صاحب؟ جی میرا ایک سوال ہے. جی یہ میں نے دیکھا ہے بہت ساری ویڈیو میں بہت سارے علامہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امام کا ظہور جب ہوگا تو اس وقت جمعہ کی نماز جو ہے واجب ہوگی، اس سے پہلے جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے. جی واجب تخیری کی نیت سے رضوان صاحب پڑھتے ہیں سارے. واجب تو انشاءاللہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہوگی، اور انشاءاللہ سب پڑھیں گے. ابھی بھی خیر سے پڑھتے ہیں، مساجد میں مومنین جاتے ہیں، واجب تخیری ظہر واجب کی نیت سے پڑھتے ہیں. مطلب میری جو کوشش ہے نا وہ یہ ہے کہ بھرپور مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے. خدا کے گھر ہیں، آباد کرنا چاہیے تاکہ جب امام آئے تو صفیں تیار ہوں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ جی بہت شکریہ. السلام علیکم. جی بہت شکریہ کال کرنے. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی علامہ صاحب ہم دلشاد حسین براہی سادات سے بول رہے ہیں. براہی سادات کہاں سے؟ جی انڈیا سے. اچھا انڈیا. براہی سادات سے دلشاد صاحب بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ دلشاد صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بڑی بات ہے کہ آپ اتنی دور بیٹھ کے بھی آپ پروگرام ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں. نہیں، آپ کا ہر
اچھا ماشاءاللہ. کیا دلشاد صاحب کیا محسوس کر رہے ہیں آپ کے مومنین یہ پروگرام دیکھ کے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے؟ کیا ویوز ہیں آپ کے علاقے کے یا وہاں کے مومنین کے؟ ماشاءاللہ ہماری جو بستی ہے اس میں ہم نے زیادہ تر لوگوں کو ہم نے جو ہے تو امام زمانہ کی طرف متوجہ کر دیا ہے. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ انڈیا میں کس شہر میں آپ لوگ؟ لکھنؤ کے پاس میرا گاؤں ہے 50 کلومیٹر. اچھا لکھنؤ کے ساتھ رہتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے اپنی بستی کے لوگوں کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی طرف متوجہ کر دیا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے دلشاد صاحب، واقعی آپ دلشاد ہی ہیں جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم پوچھنا تھا ہمیں کہ جی کیا سفیانی کے خروج سے پہلے امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ خدا کی مرضی پہ منحصر ہے، پہلے بھی خیر سے آ سکتے ہیں. پروردگار عالم انشاءاللہ ہم تو آپ جیسے جی جو ہم سن رہے ہیں گاؤں سے کہہ رہے ہیں نہیں ہے سفیانی کا خروج زمانی کا خروج. دیکھیں معصومین کے فرامین کی روشنی میں تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے، بالکل حتمی ہے. لیکن اللہ کل شین قدیر ہے. میں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دلشاد صاحب میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. میں ابھی اور کال نہیں لے رہا، صرف آپ کی کال کو ہی لے بیٹھا ہوں. میں اس ضمن میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ معصوم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور کو بڑے خوبصورت انداز میں واضح فرمایا ہے. امام فرماتے ہیں تمہارے امام کا ظہور مثل موسیٰ اچانک ہوگا. تو اس کی جب تشریح دلشاد صاحب ہم پڑھتے ہیں وہ یہ تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 309 سال غیب رہے. مطلب غیب رہنے کے لیے ان کو کہا گیا کہ آپ 309 سال اپنی قوم سے چلے جائیے. مگر قوم نے جب ان کی محسوس کی، ان کی دوری محسوس کی، ان کا اپنے قریب نہ رہنا محسوس کیا، تو انہوں نے خداوند عالم کی بارگاہ میں کھلے میدان میں بچوں کو ماؤں سے جدا کر کے مطلب گریہ ازاری شروع کر دی. پروردگار عالم ہم ادھورے ہیں اپنی حجت کے بغیر. تو معصوم فرماتے ہیں پروردگار عالم نے 309 سال کی غیبت بہت کم عرصے میں ختم کر کے موسیٰ کو حکم دیا آپ اپنی قوم کی طرف چلے جائیے، آپ کی قوم آپ کے بغیر اداس ہے، ادھوری ہے، وہ پریشان ہے. تو معصوم فرماتے ہیں اگر بیائی نہیں آپ بھی پروردگار عالم سے گریہ ازاری کے ذریعے اپنی حجت کو بلوانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ان کے ظہور میں اور تعجیل ہو جائے گی. آپ کوشش کریں یہ پروگرام یا یہ جو ہمارے ہیں جس پلیٹ فارم سے ہم کام کر رہے ہیں وہ سارے مومنین میں یہ سبسکرائب کروائیں، فالو کروائیں تاکہ ان تک امام کے پیغامات آتے رہیں. قریب ہم 50 سے زیادہ لوگوں کو آپ کا چینل سبسکرائب کروا دیں. اچھا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی چیز ان کے آتی رہتی ہوگی، ان کے ذہنوں میں بیٹھتی رہتی ہوگی انشاءاللہ. دلشاد ہر ویڈیو جو ہے آپ کی دوسرے پہ بھیجتے رہتے ہیں گروپ. اچھا وہ یہ تو نہیں کہتے یہ ایک ملک میں بیٹھ کے ایک بندہ بہت زیادہ امام زمان علیہ السلام کرتا رہتا ہے، لوگ یہ تو نہیں کہتے؟ نہیں، ہمارا پورا گاؤں سادات کا ہے. تو چلو خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے، خدا توفیق دے، خدا ہمت دے آپ سب مومنین کو. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. اللہ حافظ دلشاد صاحب، اللہ حافظ. مومنین کی محبت ہے. اصل میں اس دوران کافی کالز آ رہی تھی، میں پھر معذرت خواہ ہوں میں کال اٹینڈ نہیں کر سکا. میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اگر دوبارہ کال کر لے تو انشاءاللہ، بلکہ کال ہمارے پاس آ گئی ہے، میں پہلے اٹینڈ کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ سکلین شاہ کے بیٹے کیا نام؟ وسیع شاہ صاحب بات کر رہے ہیں، پیر سکلین شاہ صاحب کے بیٹے کراچی سے. اللہ کا شکر وسیع ٹھیک ٹھاک، خدا کے بڑے احسان ہیں. کیسے آپ نے لائیو پروگرام میں ہمیں یاد کیا؟ چلے بہت شکریہ وسیع، بہت شکریہ. سنائیں کوئی پیغامات ویڈیوز کے ذریعے ملتے ہی رہتے ہوں گے ماشاءاللہ. جی بالکل دیکھتا رہتا ہوں آپ کی ویڈیوز ماشاءاللہ. چلے آپ کے نام میں آگے دین کی دعوت دے رہے ہیں.
کراچی کے مومنین ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ جی مجھے ایک چھوٹا سا نا آپ سے سوال پوچھنا ہے. میں ابھی حال ہی میں گیا تھا ایران. جی ٹھیک ہے. جی اور کافی سارے میں وہاں پہ مولانا تھے, کافی سے بات ہوئی ہماری. تو کلندر پاک سرکار کے لیے وہ ایک کیا نام ہے لازمہ ورڈ یوز کرتے کہ وہ دیانت ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے بھی کچھ یہاں پہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ وقت ہمیں چل رہے ہیں اللہ یاری صاحب, وہ کہ اس چیز پہ یہ ہو کیا نام ہے کہ بھائی وہ دیانت تھے, وہ یہ تھے. اس چیز کے بارے میں کچھ آپ کے نام ہے وہ وسیم, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ کا ذہن کلیئر ہے, آپ کا دل گواہی دے رہا ہے, تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جی بالکل. میرا تو دین ایمان سب ان کے پیچھے ہی ہے. بالکل. ہاں, مطلب ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں. شاہ حسین سرکار بادشاہ کی بڑی خدمات ہیں بر صغیر پاک و ہند میں, اور خصوصاً سندھ میں. انہوں نے بڑا دین اسلام کی ترویج کے لیے کام کیا. تو اصل میں بس میں یہی کہوں گا کہ پروردگار عالم ہمیں مثبت رہنے کی اور مثبت سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ کال کرنے کا, بہت شکریہ. السلام علیکم. معزز سامعین, بڑی خدمات ہیں سرکار شاہ حسین بادشاہ سرکار کی, بڑی خدمات ہیں. انہوں نے سندھ کی دھرتی پہ, آپ یقین کیجئے جب سندھ جائیں نا تو علم عباس, یقیناً ہمارے علماء کا بھی بڑا ہاتھ ہے, فقیروں کا تو بہت ہی بڑا ہاتھ ہے نا. تو ان میں سرکار کلندر جن کا لقب ہے اور نام سید شاہ حسین بادشاہ سرکار ہے, اتنی خدمات ہیں کہ دل خوش ہوتا ہے, خصوصاً اس جگہ عالم دیکھ کے کہ جن کا اسلام سے بھی تعلق نہیں ہے. یقیناً آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے, وہ ہیں ہماری ملک کی ہندو کمیونٹی. ان کے پاس بھی سرکار عباس علمدار علیہ السلام کا نام, آپ یقین کیجئے میں نے گاڑی روک کے, جب مجھے بتایا گیا نا یہ ہندو کا گھر ہے, میں نے گاڑی روک کے پوچھا کہ یہ علم آپ نے لگایا ہے؟ آپ یقین کیجئے ان کا سب کا ایک مشترکہ جملہ ہے, جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو. میں سچ بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے کسی سے کوئی طلب نہیں, نہ میں کسی کا کوئی ایسا ہوں کہ مجھے کوئی اس بات پہ وہ کرے گا. میں سچ بات کہہ رہا ہوں, جہاں میں گیا انہوں نے کہا یہ سرکار قلندر بادشاہ کی مہربانی ہے, انہوں نے ہمارے گھر کو اس قابل سمجھا, ہم نے غازی لگایا ہوا ہے, ہم نے غازی لگایا. تو ایسی محنت تو ایسی باکمال ہستیاں کرتی ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے. باقی خدا توفیق عطا کرے. ماشاءاللہ اس پہ بات کرنا بنتا نہیں, بھلا سورج کو چراغ دکھانا, سورج کے سامنے بلب روشن کرنا کہاں عقل کی نشانی ہے. تو ہمارے ساتھ کافی معزز کالرز مسلسل کال میں مصروف ہیں. میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اگر محسوس نہ فرمائے وہ دوبارہ کال کر لے, تاکہ ہم ان کے ساتھ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں بات کر سکیں. تو معزز سامعین, میں رمضان پہ بات کر رہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو. رمضان روحانی, اب میں بھوک اور پیاس کی میں نے تھوڑا سا آپ کی خدمت میں اظہار کیا, اب میں رمضان کے روحانی فائدے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن کی اس آیت کے ذریعے ہی ہم بات کرتے ہیں جس میں خداوند عالم ایمان والوں سے مخاطب ہے. تو اینڈ میں جو کہتا ہے نا پروردگار, وہ ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں, وہ ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں. تو آپ یقین کیجئے رمضان خدا کی تعظیم بجا لانے کا بہترین مہینہ, رمضان پروردگار عالم کے شکر کرنے کا بہترین مہینہ. اور پھر رمضان پروردگار عالم کے جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں, میں کال لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اب مجتبیٰ قاسمی شاہ صاحب سیدنا والی ضلع جہلم سے بات کر رہے ہیں. جی سید, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ شاہ صاحب, میں نے سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ میں 15 شعبان جرمنی رات آیا تھا مسجد جرمنی. اچھا, وہ میں رش میں شاید نہیں مل سکا صحیح طریقے سے. سید آپ کو میں معذرت خواہ ہوں, پتہ نہیں آپ کی خدمت بھی ہو سکی یا نہیں ہو سکی. سید میں کہتا ہوں میری نزدیکی شاید وہ عید رات. اچھا اچھا, ہر پروگرام میں شرکت ویسے کرتے ہیں ہم, لیکن کسی جگہ آپ نے کیا کیا, مسلمان فرقے بھی کٹھے کیے, غیر مطلب ہندو عیسائی سکھ, آپ نے وہ بھی
प्यारा शेर पड़ा था कि मत व दिल का कोई लकीर नहीं हिंदू कातिल शबीर, बड़ा मजा आया था। अच्छा 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 सैयद, रश में कोई खिदमत में कमी तो नहीं आई? रश बहुत था। सैयद मैं कहता हूँ मेरी सोच बढ़ है, इतना अच्छा इंतजाम मैं कहता हूँ ये अल्फाज नहीं जान हो रहे। उस मेरे भाई के साथ मेरे भाई थे और हम बाइक पर गए हैं, तो दूर से हमें पता नहीं था लोकेशन का। पहले मैं भी मेरी बात की वो शार्ट कर मैंने किसी से पूछा कि यार इधर मस्जिद है, वो उसने बराबर बताया उधर जो मेन सड़क से उनका, वहां से ऐसे आप जाएंगे आगे। अच्छा मैं फिर गया हूँ, फिर वहां तो आपने माशाल्लाह अल्लाह पाक जिंदगी दराज करे और जो है ना कबूलियत करे, इतना इंतजाम और दूर से हमने किया हुआ, लाइटिंग की रोशनी की अंधेरे में जाकर। अच्छा नहीं, आप सईदा वाली जेहलम से बाइक पे आए हैं? मैं बेसिकली आया बाइक पर से, लेकिन शेखपुर में जाम कर रहा हूँ वहां पर जो है ना। अच्छा 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 फिर मैं वहां से ना आप एक किस्सा आपकी रूहानियत का एक शेयर करना चाहता हूँ। उधर के मेरे साथ जो भाई थे और हमने हेलमेट भी लिया हुआ था जो ना, तो हमारे पास वायर लाज नहीं था, ताला नहीं था हमारे पास। भाई कहते हैं ये हेलमेट तो आपका नया हेलमेट है, ये चोरी हो जाएगा जी। यार शाह साहब आप जो इधर जाते हैं उधर भी इबादत तो होती है, जिक्र सुनने जाते हैं, लेकिन इधर ये कुछ ये जो लोग आए हैं ना, ये कोई और अकीदे के लोग हैं, ये जो है ना रूहानियत वाले लोग। आप बेफिक्र हो जाए, मैं मुतमिन हूँ। अच्छा मैंने नया हेलमेट, बिल्कुल नया हेलमेट मैंने बाइक पर रख कर गया हूँ, मुतमिन होगा। वापसी आया उसी तरह उसी हालत में, किसी ने उसे टच भी नहीं किया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आप के ऐसे लोग का आपने उधर इकट्ठ किया, कितनी रूहानियत थी। मैं उधर बैठा था, तो मैं पब्लिक में जब बैठा हुआ था तो मैं उधर लोग मैंने कुछ देखे, मैं सुनने वाले जैसे यकीन माने तो वो अकीदत में आकर रो रहे थे, उधर जश्न बयान हो रहा था, उधर लोग रो रहे थे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इससे बड़ी रूहानियत मतलब सीधा आपकी, मैं कहता हूँ क्या बात है आपकी। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी दराज करे, अल्लाह पाक आपको हिम्मत सकत अता करे। ये जो है सिपाही प्यार आप कर रहे हैं माशाल्लाह, के प्यार के जगा रहे हैं आप, उनको प्यार कर रहे हैं आप। वैसे सैयद, सोए हुए को उठाया जाए, सोया हुआ तो नाराज नहीं होता, कौम मेरे से नाराज तो होगी। बिल्कुल सही बात है। मैं यकीन मान मैंने वालदा से ना किस्सा शेयर किया, मैंने कहा जी उन अल्लामा साहब के साथ बात किए थे हम, कहते हैं आप कितने आप मिले उनको क्यों नहीं, आप उन काम क्यों नहीं किया। मैंने कहा रश इतना तो मैं कहा अभी ये दूर से आए लोग, सिंध वाले भी आए हुए थे काफी माशाल्लाह, पब्लिक गाड़ियां मोटरसाइकिल। मैं कहता हूँ आपने तो उधर जंगल मंगल बनाया था, मौला के करम इतनी इकट्ठ हुए थे। अच्छा तो वो मैंने कहा इतना रखता फिर किस लिए याद कर लेंगे जो ना वो दीदार उनका। ये काज़मी साहब ये बरकत सारी साहिब ज़मान की है, ये निगाह पनाह करीमी सिर्फ साहिब ज़मान आका जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ की, मेरा कोई कमाल नहीं। अल्लामा साहब मेरी रिक्वेस्ट भी थी, मैंने माफी भी नहीं बोला था कि जब काम हो सोशल मीडिया दौरे इस पेज के ऊपर कुछ वो ऐड उसका कम सही कह रहे आने वाले यहाँ आ सकते। इंशाल्लाह अगले इतवार को हम इंशाल्लाह ज़रूर प्रोग्राम करेंगे मलिकतुल अरब मुअज़्ज़िमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि पे। ये गालबन 9 मार्च होगी, तो इस पे हम शाम को 3 बजे के बाद अफ्तारी से पहले प्रोग्राम करेंगे। इधर अफ्तारी भी होगी और इंशाल्लाह आप ज़रूर आइएगा अगले इतवार, इस इतवार नहीं अगले इतवार। थोड़ी पोस्ट कर देख रहे हैं चले। अब मैं जिधर से शेखपुर से आना होता, लेकिन ये बंदा फिर आ जाता है, जिधर से आऊँ पहुंच जाऊंगा। सैयद मैं वाले लोग सबको जरा हो जाती है ना, ये तो बाद में प्रोग्राम देखते होंगे ऐड फेसबुक के ऊपर, तो यार ये तो था भी या भी लाइव चल रहा है, मैं पहुंच नहीं सकता। वो फिर थोड़ा सा जो ना वो होती है मुझे माज़रत खां है। ये आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारी तवज्जो बढ़ाई है, बहुत शुक्रिया। या अली जी, अस्सलाम वालेकुम।
مومنین کی محبت دیدنی ہے، کمال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید بیٹا کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ کا شکر ماں جی. ہاں جی شکر ہے اللہ کا. تسی سناؤ ٹھیک ہو؟ جی ماں جی اللہ کا شکر ہے. ماں جی کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں لاہور سے. اچھا ماں جی کیسے یاد کیا آپ نے؟ بڑی مہربانی آپ کی. آپ نے لگتا ہے پروگرام دیکھ رہی ہیں بیٹھ کے اور آپ نے شفقت فرمائی، آپ نے کال ملا دی. بہت شکریہ. میں پوچھنا چاہنی ہوں کہ دیکھو جڑے مرحوم دنیا تو گئے دے نا، جی انہاں واسطے رمضان دے حوالے نال ساڈے لئی کی حکم ہے؟ اسی مولا دی قرب انہاں نوں حاصل ہوئے کیڑا اسی عمل کرنا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں ماں جی، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ ماں جی کال کرنے. اچھا ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. یا علی مدد. وعلیکم السلام. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ یا علی مدد، مولا علی مدد. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میری بہن کیسے آپ نے کال کی؟ جی 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 بسم اللہ، کیسے کال کی؟ حکم کیجئے میری بہن. اچھا اچھا ماشاء اللہ. میری بہن بس کوشش کیجئے گا، بس 1 منٹ سے زیادہ نہ ٹائم میں لیجئے، کافی کالز آ رہی ہیں. اچھا جی پلیز بسم اللہ سنائیے سنائیے میری بہن سنائیے. صحیح. انشاءاللہ. ضرور ہوگا ضرور ہوگا. سبحان اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. نصیب ہوگی اسے جسے میسر ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوبصورت. نیتوں کو ذرا سنبھالو، دلوں میں شمع ڈالا، واہ. یقین کے ساتھ ڈالو، کہیں اہل نور واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ ضرور واہ واہ. ہوگا ضرور ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھائیں گے جب مولا سبحان اللہ. ہوگا بھی کوئی موسیٰ، کوئی بھی تو اللہ اکبر. ضرور ظہور نہیں ضرور باری کو حاضر انشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ میری بہن. بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت آواز، اور اس میں بہت خوبصورت پیغام جو آپ نے دیا ہم سب کو کہ انشاءاللہ وہ وقت بہت ضرور ہوگا اور ضرور ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ بہن کال کرنے کا. اللہ عزت پردہ سلامت رکھے بہنوں بیٹیوں کے، اور کنیزان امام میں شمار فرمائے. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. ہم نے خود مومنین سے گزارش کی ہوئی ہے کہ اگر وہ کوئی کلام پڑھنا چاہیں تو بسم اللہ ہم حاضر ہیں، تاکہ ان کی، بلکہ اکثر مومنین کی خواہش رہتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ بیچ میں اپنا حصہ ڈالیں.
تو ہم حاضر ہیں. بس میں ایک منٹ لے لیا کریں تاکہ باقیوں کو بھی ہم ٹائم دے سکیں. اس دوران کالز کا سلسلہ کافی زیادہ تھا. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. علامہ صاحب کیسے مزاج؟ اللہ کا شکر. سب سے پہلے معذرت خواہ ہیں, آپ کی کافی کالز آئیں, اٹھا نہیں سکے, معذرت خواہ ہیں. کیا تعارف ہے, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں رضی نقوی بات کر رہا ہوں لاہور سے, کنال گارڈن سے, اور ایک لمبے عرصے سے آپ کے ہم فالوور ہیں, اور بلکہ امام زمانہ کے فالوور ہیں. شاباش شاباش, یہ اچھی بات کی ہے. امام زمانہ علیہ السلام کے فالوور ہیں انشاءاللہ. انتہائی خوبصورت جو ہے نا یہ ایک روحانیت کا تعلق ہے آپ سے, اور بڑا ہی اچھا سلسلہ چل رہا ہے. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, سننے کو ملتا ہے. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو جو بھی آپ نے جشن مینج کیا ہوا تھا وہاں پہ, اتنا خوبصورت, اتنے اچھے انداز, اور آپ نے بلا کسی تفریق کے مطلب کہ جو بھی مومن عزادار وہاں پہ حاضر ہوا اس کو آپ نے سر آنکھوں پہ بٹھایا, گلے سے لگایا. یہ اتنا خوبصورت گیسچر آپ کا ہوا وہاں پہ آ کے کہ یار یہ ایک نئی دنیا ہے. اور جو مولا کے شایان شان جشن منانا چاہیے تھا وہاں پہ جو اپنے تبرکات رکھے, جن شعراء نے آ کے وہاں پہ شاعری کی اور جو مولا کی مدد بیان کی, بہت اچھا لگا. ایک تو اس کی آپ کو بہت ہی مبارکباد, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر سال یہ جشن آپ ارینج کریں وہاں پہ, ہم ہر سال وہاں پہ آئیں. اور دوسرا میرے ساتھ 2 بابا شیخ موجود ہیں یہاں پہ, صاحبزادے ہمارے, اور یہ مولا کی ایک بیٹے نے جو ہے امام زمانہ کی دعا یاد کی ہے, یہ آپ کو سننا چاہ رہے ہیں. میرا کوئی سوال نہیں ہے, آپ گفتگو میں سارے سوال کلیئر کر دیتے ہیں, بغیر پوچھے ہر بات کا جواب مل جاتا ہے. میں آپ کے پروگرام میں بس ان کی شمولیت کروانا چاہوں گا. احمد رضا نقوی صاحب ہیں میرے چھوٹے صاحبزادے, یہ آپ کو امام زمانہ کی دعا سنائیں گے. پہلے سلام کریں احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا کچھ سنائیے. ماشاء اللہ. احمد رضا ہیں, اور یہ بھی ماشاء اللہ بہت ہی جو ہے نا. کتنی ایج ہے چھوٹے شہزادے کی؟ یہ ابھی 4 ایئرس کے ہوئے اور 5 ایئرس میں جو ہے نا کنورٹ ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ. تربیت کرنے والوں کو سلام ہے جی. اتنی خوبصورت تربیت کے دعا امام زمانہ علیہ السلام اتنی خوبصورت انداز سے, کانفیڈنس سے جو پڑھی ہے, کمال ہے جی, ماشاء اللہ. بہت شکریہ. اب یہ دوسرے ان کے بڑے بھائی صاحب ہیں حافظ نقوی صاحب, یہ بھی ایک پہلے تلاوت کریں گے, اور آپ کے پروگرام میں تمام تر مومنین جو ہے امام زمانہ کا ایک چھوٹا سا بلکہ قصیدہ سنائیں گے اپنی پیاری سی آواز میں. سیکھ رہے ہیں ابھی تو بہت غلطیاں کریں گے, لیکن ان کی حوصلہ افزائی ہوگی آپ کے حساب سے بھی, تمام سامعین کے حساب سے بھی. محمد رافع صاحب بسم اللہ. جی نقوی صاحب, چھوٹے نقوی صاحب, بسم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یا علی ماشاء اللہ, بہت خوبصورت جی, بہت شکریہ نقوی صاحب. اور آپ کے پروگرام میں بہت ٹائم دیا, مجھے پتا ہے کہ بہت ساری کالز آ رہی ہوں گی, آپ سے بات کرنے. بہت شکریہ نقوی صاحب, بہت شکریہ. اوکے, خدا. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام شاہ صاحب. میرے محترم, اللہ کا شکر. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں چھوٹی زمین
ظفر عباس بھائی ماشاءاللہ آپ ہمیں کال کرتے رہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیسے یاد کیا ظفر عباس آپ نے؟ آپ میں شامل ہو جائیں. اچھا کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں کچھ نہیں کہنا چاہتے. بہت شکریہ، ڈھیروں دعائیں، پروردگار آپ کو امام کے انصارین میں شمار فرمائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آمین آمین. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یا علی میں لگا جائیں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ آگجن شہر یار الماس اڈا ہری چند سے بات کر رہا ہوں جی. اڈا ہری چند میلسی سے شہر یار الماس صاحب بات کر رہے ہیں جی. کیسے ہیں محترم؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آگجن آپ کے پاس حاضر ہونا تھا کل کی ڈیٹ میں، آپ ہوں گے اپنے دولت خانے پر؟ آپ یہ اس وقت لائیو پروگرام چل رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سوال و جواب کا سیشن چل رہا ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. تو مولا کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو پوچھ لیجئے، باقی اس سوال کا جواب آپ کو پروگرام کے بعد بتا دیا جائے گا. جی بالکل. ان کے حوالے سے بھی میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب ان کی مطلب غیبت صغرا میں تو ان کے نائبین ہیں، مطلب جن کے ساتھ ہم ڈائریکٹ سوال و جواب کر سکتے ہیں. ابھی غیبت کبرا ہے، اگر ہمیں امام سے کوئی سوال کرنا ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ امام ہمیں جواب دے رہے ہیں یا امام نے ہمارا سوال سن لیا؟ جی میں عرض کرتا ہوں بڑا اچھا سوال ماشاءاللہ آپ نے کیا جی. بہت شکریہ میلسی سے کال کرنے کا جی، بہت شکریہ. یہ ہری چند سے میلسی سے شہریار الماس صاحب کال کر رہے تھے. اس سے پہلے ظفر عباس چوٹی زیرین ڈی جی خان سے کال کر رہے تھے، وہ صرف ویسے ہی کال کر رہے تھے. بہت شکریہ ظفر عباس، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے اور اپنی کال میں سے مطلب اپنا ٹائم نکال کے اور اپنے مولا کے لیے پیسے خرچ کر کے اپنے کال کے. اللہ خوش رکھے آپ کو، ڈھیروں دعائیں صحت اور ایمان کی سلامتی کی آپ کے لیے اور تمام مومنین کے لیے. بہت شکریہ کال کرنے کا. معزز کالرز، کالز کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری و ساری ہے. تو ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں، پہلے کال لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ مرشد یا علی مدد. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. جی محترم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مرشد سجاد بات کر رہا ہوں لیا سے. لیا سے سجاد بھائی ماشاءاللہ ہمارے فریکوینٹ کالر ہیں، اکثر کال کرتے رہتے ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں، ہم شکر گزار ہیں حضور. کیسے آج آپ نے یاد کیا؟ مرشد شفقت آپ کی ہے، ہماری شفقت نہیں ہے جی. سب سے پہلے تو میں مرشد آپ کے جشن کی مبارک دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا جشن ہے. اور اس کے بعد جتنے وہاں مومنین سید بالکل سردار جو ہمارے آئے ہوئے تھے ان سب کو میری طرف سے سلام. بالخصوص جتنے سندھ سے لوگ آئے ہوئے تھے ان کو میری طرف سے سلام. اور بالخصوص آپ کی ٹیم امام آف آور ٹائم کو سلام. مرشد خالی جھولی لے کے گئے تھے اور واپسی خیر کی اتنی جھولیاں بھر کے آیا ہوں جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا. بس یہ آپ کا شکریہ کہ مجھ جیسے بندے کو آپ نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. مالک آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. تو بڑے سردار کو میرا سلام، سردار آپ کو سلام، بہت شکریہ. نوکر کا سلام. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے آپ پروگرام لائیو چل رہا ہے ماشاءاللہ، آپ کے انسان کی 100 مصروفیات ہیں، آپ مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے لائیو پروگرام سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے، بڑی بات ہے. ویسے اتنا آپ کا محبت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے، کمال ہے جی. ہماری محبت بالکل سردار بالکل اتنی ہے مالک سے کہ وہ سلطان ہے ہمارے کو پتہ نہیں تھا. ہم تو 25 جولائی ہمارے لیے لکی دن ثابت ہوا ہے 2023 کا. اچھا. اس کے بعد ہمارے کو انتظار رہتی ہے کہ سردار کے ساتھ کب بات ہوگی، سردار سلطان زمانہ کا باتیں سنیں گے. یہ بہت بڑی میں اپنے لیے کہتا ہوں، جس طرح میں ہوں میں سب کو اسی طرح سمجھتا ہوں کہ میں لیا سے خالی جھولی لے کے گیا تھا. جب واپسی لیا گھر پہنچا ہوں اسی رات مجھے سردار نے اتنا کچھ عطا کیا ہے مرشد، میں کیا ہی بتا سکتا ہوں آپ کو. اچھا ماشاءاللہ. یہ تو کرم ہے میرے ملک کا مجھ پہ جو میں نے وہاں دیکھا. بھٹکے ہوئے لوگ تھے، مرشد سیدھے راستے پہ آپ لے گئے. میں کو دعائیں کرتا ہوں. بڑی بات ہے سجاد صاحب. ادھر جی میرے مومن جی بسم اللہ آپ بات کر لیں، میں پھر سوال کرتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے میرے مومن اس وقت بات سن رہے ہیں، آپ کی لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں،
جو وہاں مسجد جمکران بسم اللہ وہاں پہنچے ہیں یا جو رہ گئے وہ انشاءاللہ وہ دعا کریں کہ مالکوں کا ظہور ہو. ہر وقت سردار محمد کا وہ دن دیکھیں کہ کس طرح محمد کے بیٹے کی شکل. سبحان اللہ. بس یہ میری ریکویسٹ ہے ان مومنین سے کہ بابا یہ حق ہے. اگر میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں اگر کوئی مجھ سے فتویٰ لگانا چاہے میں اس سے نہیں ڈرتا کہ سرکار بہلول نے مٹی کی ڈھیری بنا کے جنت بیچی تھی. اس وقت سردار اسد بخاری صاحب مومنوں کو بلا رہا ہے. مومن آئیں اپنے بلائیں, جنت کی خاطر نہ بلائیں, اپنے آپ کو بچانے کی خاطر بلائیں کہ ہم بچ جائیں. کوئی ہے ہمارا, جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ میں کہتا ہوں کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے, اسی طرح ہمارا کردار ہو کہ ہمارے بادشاہ کو سمجھے کہ یہ علی کے نوکر ایسے ان کا علی کیسا ہو. بھائی کیا بات ہے, کمال ہے. یہ آپ کی مرشد نکلے ہوئے جو جملے ہیں نا, کوشش کرتا ہوں, میں ان پڑھ ہوں, مڈل کلاس ہوں, میں وہی سارا دن رپیٹ کرتا ہوں. باقاعدگی سے گھر میں سرکار امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا گاڑی آتی ہے, اس سے صدقہ نکالتا ہوں, وہ مرشد لنگر پکا کے بچوں کو دعا کرواتا ہوں, یہ کرتا ہوں. میری ان مومنین سے بہت دل کرتا ہے کہ آپ اتنی دعا کریں. ایک دن بادشاہ سلطان زمانہ آئے, ہم سب اکٹھے ہو کر جشن منائیں اور ان فتق کے چوروں سے ہم پوچھیں گے. سجاد بھائی یہ بتائیں, اتنا رش تھا ماشاءاللہ, اتنا رش تھا, پتہ نہیں آپ کو کسی نے کھانا بھی پوچھا, پتہ نہیں آپ کی خدمت بھی ہوئی یا نہیں ہوئی, اتنی دور سے آپ تشریف لائے, اتنا رش تھا, میں نے کہا پتہ نہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو کھانے کی, تبرک. نہیں مرشد, کمی ہماری کمی تھی, ہمارے ہم میں سے جو کمیاں تھی. آپ نے تو اتنا کچھ کیا, کون کر سکتا ہے مرشد آج کے دور میں؟ کوئی نہیں کر سکتا. یہ واللہ بخدا کوئی کشامت نہیں ہے, نہ کوئی کر رہا ہوں کہ نہیں, یہ تو سرکار کا کرم ہے کہ ان لوگوں پہ سرکار کا کرم ہوا ہے جو مسجد جمکران میں پہنچے ہیں, اور بھی پہنچے انشاءاللہ, سب پہنچے. جتنے ہمارے علماء ہیں وہ بیٹھے ہیں, وہ نہیں کر رہے مرشد جو آپ نے کیا ہے. اور آج کے اس دور میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ مالک کریم کربلا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اسی طرح ہم سب اکٹھے مل کر دعا کریں کہ ہمارے سلطان آ جائیں, ٹھیک ہے, ان وارثوں کے گھر آباد ہوں, مظلوموں کا وارث آ جائے, ٹھیک ہے, ان کی خوشیوں میں ہم خوشیاں کریں گے انشاءاللہ ہم نوکر بنائیں گے. باقی ہمارے جوتیاں اٹھائیں گے. مرشد آپ کا دیا ہوا درس ہے, میں آپ کو سلام کرتا ہوں, آپ کے بڑے سردار کو سلام میری طرف سے, آپ کے چھوٹے شہزادوں کو سلام, آپ کا نوکر ہوں, یہ بڑی مہربانی ہے مرشد آپ کی. اور بار بار میں بالخصوص ان مومنین کو کہنا چاہتا ہوں جو مومنین پروگرام سنتے ہیں کے لیے دعا کریں, ٹھیک ہے. اور یہ دعا بہت قیمتی جملے مرشد, میں تو ان پڑھ ہوں, نہیں بتا سکتا, آپ کے سنے لفظوں پہ میں نے تو اس کو پکایا ہوا ہے. مالک آپ کو آپ کے حفظ و امان میں رکھے. میری طرح بہت کالر ہوں, سب لوگوں کو مرشد یا علی مدد, آپ کوئی حکم کرنا چاہے مرشد میں حاضر. جی مولا علی مدد, میں بس صرف آپ کی گفتگو میں سے ایک بات ہے اس پہ عرض کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ ہمارے علماء بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی مل کے مولا کے ظہور کی راہ ہموار کرنے میں انشاءاللہ ساتھ دیں گے, سب کریں گے. وقت قریب ہے اور خدا نے چاہا تو انشاءاللہ سب مل کے سرکار کے واقعتاً استقبال کرنے والوں میں سب شامل ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا, بہت شکریہ کال کرنے کا, بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ سجاد صاحب کال کر رہے تھے, میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہا ہوں. ایک مختصر سی بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں, پھر انشاءاللہ لائیو کال کا سلسلہ دوبارہ چلاتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اجازت. حضور بہت ضروری ہے گھر کے ماحول میں اپنی زوجہ کو, اپنی بہن کو, اپنی ماں کو, اپنی بیٹی کو ایک شعور دلا دو. تم امام کی کنیزیں ہو, تم امام کی امانت ہو. میں نوکر ہوں, میں تمہیں کنیزیں سمجھ کے خدمت کروں گا, مہربانی کرنا. میں اور تم نوکر اور کنیزہ ہیں, ہمارے درمیان کوئی ایسی بات نہ ہو کہ امام اکثر گھروں میں آتے ہیں, یہ نہ ہو ہماری لڑائی کی وجہ سے امام چلے جائے. گھروں میں رولے بڑے اوکھے نے, اور یقین کر برکت چلی جاتی ہے, گھروں کے رولوں میں برکت چلی جاتی ہے, خیر چلی جاتی ہے. اس لیے ایک ایسا ماحول دوسرا جو میں بتا رہا ہوں گھر کے اندر اتنا پیدا کرو, ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو, ایک دوسرے سے امام کی خاطر ساتھ رہ کے مولا کے انتظار میں رہنا سیکھو, شکر پیدا کرنے کی کوشش کرو. اس کو سمجھاؤ, کملی یہ جو عورتوں کی عادت ہوتی ہے, ادھر سوٹ چنگ گئے تھے, ادھر گھر کباب پکے تھے, اس کی یہاں کہو گے نا کملی ہمیں سرکار کا جاتا ہے نا,
ہم نے صرف انتظار میں زندگی گزارنی ہے، اور وہ زندگی شکر سے شروع ہوتی ہے اور شکر پہ ختم ہوتی ہے. بات نہیں، بعد میں مرنے کے بعد پیچھے والے کپڑے بانٹیں گے، جتنے مل گئے شکر. گھر کا ماحول جب تک بہتر نہیں بناؤ گے، معرفت امام میں قدم نہیں اٹھے گا. رولے جھگڑے رہیں گے، آج یہ نہیں تو آج، جیسے عورت نے کہہ دیا صبح صبح موڈ خراب کر، آج تو ہے ہی نہیں کٹھو، دعا کر میں ٹھیک ہو جاؤں. مقابلہ کرنا ہی نہیں، مقابلہ کر کے اپنی روحانی پاور کیوں ویسٹ کرنی ہے؟ نہیں، دعا کر میں ٹھیک ہو جاؤں. تو مولا کی کنیز ہے نا، تیری دعا مولا جلدی قبول کرتے ہیں، تو دعا کر مولا اور ہمت دے. وہ دیکھ اس سال تو نے بستر نہیں لے کے دیے، کوئی بات نہیں، سرکار کا صدقہ آ جائے گی، مولا کا صدقہ میں لے آؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں. ابھی سردی بھی تو نہیں شروع ہوئی، جب شروع ہو جائے گی تو سرکار عطا کر دیں گے. وہ ہمیں بغیر بستر کے کہاں چلائیں گے، وہ بڑے کریم ہیں. حضور یہیں سے باتیں شروع ہونی ہے، معرفت امام شروع ہونی ہے. حضور بچوں کو کھلانے سے پہلے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دو، سرکار کا صدقہ ہے، کھا کے حلال کرنا، مولا کے وفادار بننا. میرا نہیں ہے، میں نے سرکار کو کل جواب دیا، سرکار نے تم لوگوں کے لیے بھیجا ہے، لیکن کوشش کرنا کھا کے نہ فرما بردار بننا. گھر والی کو ہاں یہ تیرے لیے یہ لے کے آیا ہوں، وہ کوشش کرنا خرچ کرتے وقت یہ کام کر لینا، صرف تصور میں مولا کو دیکھ لینا کہ کیا اس کام سے راضی ہے، راضی ہو تو کر لینا، نہ ہو تو پھر خیال کرنا. اچھا کوشش کرنا جہاں تیرا 500 خرچ ہوتا ہے وہاں 400 خرچ کرنا. مجھے بھی کہے جہاں میں 100 روپے کی سگریٹ پی کے مولا کا صدقہ میں 100 روپے کی سگریٹ پی کے پھونک جاتا ہوں، ضائع کر جاتا ہوں، میں وہ 100 روپے اپنے امام کے لیے کیوں نہ. سورہ ہے ال-عمران، آیت نمبر 31 بہترین سورت اور بہترین آیت ہے. عرض کر رہا ہوں کہ حکم ہوا، قل ان کنتم، میرا حبیب ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یعنی یہاں ایک چھوٹی سی شرط ہے، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. محبت خدا سے، اتباع محمد کی. یہ کہ اگر حکم ہے محبت اسے کرنی ہے تو اتباع بھی اسی کی کریں، کہ نہیں محبت مجھ سے، اتباع محبت کی. اتباع کیا ہے؟ اتباع کا مطلب ہے کہ حکم ماننا، حکم کی تعمیل کرنا، پیروی کرنا. اتباع کا مطلب ہے کسی کام کو مسلسل کرتے رہنا بغیر رکے ہوئے. یہ ہے اتباع کی مختصر سی تعریف. اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. صلہ کیا دے گا؟ صلہ چاہتے ہو میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، اگر تم نے اتباع کی تو اللہ تم سے بھی محبت کرے گا. اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو محمد کی اتباع کرو. اگر محمد کی اتباع کرو گے تو وہ تم سے محبت کرے گا، اور سے محبت نہیں کرے گا بلکہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، کیونکہ غفور الرحیم ہے وہ. پہلے یہ ہے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو، یعنی اس کا مطلب محبت خدا شرط ہے، لازم ہے، لیکن محبت خدا کی دلیل ہے محمد کی اتباع. محمد کی اتباع کے بعد وہ تم سے محبت کرے گا. اس کا مطلب وہ چاہتا ہے میں ہوں پر اس کی وجہ سے تم اس کا ساتھ دو، وہ میری محبت ہے. میں تمہاری محبت بھی کروں گا، گناہ بھی معاف کروں گا. پروردگار غلطیاں میں نے کی ہیں، صرف اتباع محمد سے میرے گناہ معاف کرتے کا، صرف اتباع محمد سے کروں گا. تو پروردگار اتباع کرتے ہوئے کیا محمد کی پیروی کروں گا. محمد جو دے دے وہ لے لے، وہ اگر اس کو ماننا تو پھر اس کی ماننی ہے. اگر تم اللہ سے محبت، اس کا مطلب تمہارے لیے صرف اللہ کافی نہیں. بھائی میں نے قرآن کی بات کی ہے، میں نے اپنی طرف سے بات، میں تو مناظرے والا بندہ ہی نہیں، میں تو محبتیں بانٹنے والا بندہ ہوں. اس کا مطلب صرف تمہارے اللہ کافی نہیں. اگر تم اسے محبت کرتے ہو تو محمد کی اتباع کرو. لو جی سرکار یہ میرے ہاتھ بندے ہیں، میں ہوں بڑا کمزور، میں ہوں بڑا ناتواں، بس آپ کے کرم کی بساکیوں کے سہارے چلتا رہتا ہوں، میری مدد فرمانا. سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، امت نے رہنے ہی نہیں دیا. سرکار ہم تو محمد کی اتباع کرنے چاہتے ہیں، دور تو آ گیا پاک حسن کا، ہم محمد کی اتباع کیسے کروں؟ میں بھی چاہتا ہوں میرے گناہ معاف ہو جائیں. کہ تو کیا سمجھتے حسن محمد نہیں؟ آ گئی کربلا، سرکار امام مظلوم ہیں، میں محمد سے وفا کرنا چاہتا ہوں، میں محمد کی اتباع کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ یاد رکھنا حسین جو کہے گا محمد ہی کہے گا. حسین اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، جو محمد کہہ رہا ہوگا وہی حسین کہے گا. حسین کی اپنی مرضی نہیں ہے، محمد کی مرضی، اور محمد کی مرضی نہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے. اور جس نے حسین کی نہ مانی، اس کا مطلب اس نے محمد کی اتباع نہیں کی. اس کا مطلب نہ اس سے خدا سے محبت ہے، نہ خدا اس کے گناہ معاف کرے گا، نہ اس کے لیے غفور رحیم ہے. اتباع کیا ہے؟ جو محمد امت کو دے دے بس اس کو مان لو. احسان فرما کے سرکار سب کچھ فرما گئے.
مختصر یہ اس دور میں اتباع محمد اتباع قائم ہے. اتباع قائم یہ زمانے کا محمد ہے، یہ زمانے کی حجت ہے، یہ زمانے کا سلطان ہے، یہ اس وقت محبت کا مرکز. معزز سامعین، ایک مختصر سی بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہوئے. آپ کا پسندیدہ پروگرام سوال آن لائن، امام زمان علیہ السلام کے حقوق، عرفان اور معرفت پہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج 31ویں ایپیسوڈ ہے. اور وقفے کے دوران کافی کالز کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری رہا. میں نے کچھ مومنین کو تو گزارش کی کہ آپ دوبارہ کال کر لیجئے گا. دیکھیں جس کی بھی کال آتی ہے انشاءاللہ ہم اٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر ہم گفتگو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون مومن کہاں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور کس والے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے محترم؟ خیریت سے؟ مولا علی علیہ السلام مدد. بس بالکل امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مشہد میں روزے کے ساتھ کھڑا ہوں. بس امام زمانہ کا توسل کر رہا تھا، آپ کو یاد کیا مولا سے. اچھا، بڑی شفقت فرمائی. ہمارا اس وقت لائیو پروگرام چل رہا ہے، آپ تھوڑا سا تعارف تو کرا دیں، آپ کا نام اور آپ کہاں سے ہیں؟ میں جناب خیبر پختونخوا سے ہوں. آغا نصیر حسین حیدری میرا نام ہے. اس وقت میں مشہد مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے درگاہ میں کھڑا ہوں، ماشاءاللہ بالکل زری کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس وقت پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے. اس وقت لائیو کال میں آپ کی کال آ گئی تو پوری دنیا سن رہی ہے. امام وقت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک تو آپ یہ بتائیں آپ کا ہمارے سے پیار کیسے، اور دوسرا آپ مومنین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کے ساتھ ہمارا صرف ایک ہی رشتہ ہے، وہ امام زمانہ کی وجہ سے. اچھا ماشاءاللہ. بقیت اللہ شہنشاہ معظم، آغا شہنشاہ معظم بقیت اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا آپ کے ساتھ عشق ہے، محبت ہے. تو مومنین کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہر بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنے کانٹیکٹ میں ہوتا ہے. مثلا اپنی ماں کے ساتھ کتنے کانٹیکٹ میں ہیں، اپنے باپ کے ساتھ کتنے کانٹیکٹ میں ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ کتنے کانٹیکٹ میں ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کتنے کانٹیکٹ میں ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ کتنے کانٹیکٹ میں ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کتنے کانٹیکٹ میں ہیں. لیکن وہ شہنشاہ معظم، وہ بقیت اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے ساتھ ہمارا کیا کانٹیکٹ ہے. ماشاءاللہ. خوبصورت بات کی، بہت پیاری. آغا صاحب یہ سوچ کر لیں. آپ نے اتنا بڑا پیغام دیا تو آپ اتنی بڑی مقدس مقام پہ کھڑے ہیں، آپ دعا بھی کریں نا کہ اللہ کرے ہمارا رابطہ اپنے امام سے ایسے ہو جائے جیسے امام ہم سے رابطہ چاہ رہے ہیں. آمین. بس ہم نے ابھی دیکھو، میں تو کربلا سے گیا پیدل، نہیں نجف سے پیدل ابھی میں گیا، تو 15 شعبان میں امام حسین علیہ السلام پہنچ گیا، پیدل میں گیا نجف سے کربلا. پھر ادھر سے کوفہ. بس ایک ہی سوال تھا کہ بس جلد از جلد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح چاہتے مولا ہمیں وہ محبت دے دے، ہمیں عشق دے دے، ہم امام کے ساتھ مخلص ہو جائیں. اندر منافقت ہے، یہ مولا دور فرمائے. حقیقت معنوں میں امام زمانہ علیہ السلام کا ہم عاشق بنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آغا صاحب آپ کو کیسے خیال آیا مشہد میں مولا رضا بادشاہ کے مقام پہ کھڑے ہو کے آپ نے مجھے یاد کیا؟ اس کے پیچھے کو وجہ امام رضا علیہ السلام کی کریمی شامل ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا چیز ایسی ہوگی؟ بس میں یہ توسل کر رہا تھا مولا سے. امام مولا، میں نے کہا مولا یہ دنیا بھی آپ کی، یہ سب کچھ آپ کا. میں نے تو آپ سے کچھ نہیں مانگا، میرے مالک میں تو صرف جی آغا صاحب. آغا صاحب بات کٹ گئی تھی، دوبارہ کیجئے. ہلو جی دوبارہ کیجئے، بات کٹ گئی تھی.
جی آغا صاحب دوبارہ بات کیجئے, بات کٹ گئی تھی جی, سگنل ڈراپ ہو گئے تھے, دوبارہ کیجئے بات. میں مولا کی زری کے سامنے کھڑا تھا, میں نے کہا مولا آپ بہت کریم ہے, آپ سلطان الفقراء ہیں, مولا کل جہان کا مالک ہے, مولا میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں, یہ دنیا بھی یہ کچھ بھی نہیں, مولا ہمیں فقط صرف اور صرف امام زمانہ کی محبت, مودت, عشق, یہ حقیقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ, یہ مقصد کے لیے ہم آئے. بہت شکریہ, بڑا اچھا کیا آپ نے, بہت اچھا کیا. کربلا میں بھی ایک ہی سوال تھا, لوگ کہتے یہ سوال ہمارا جو صرف فقط اس وقت جو ضروری سوال ہے وہ ایک ہی سوال ہے کہ بس امام زمانہ کی مودت, امام زمانہ کی عشق. اچھا آغا صاحب ایک چھوٹی سی گزارش ہے, پھر کالز کافی ہیں, بس ایک آدھے منٹ میں پشتو میں بھی پیغام دے دیں. اس وقت ہمارے بہت سارے ویور ہیں جو پشتو سن رہے ہیں, پشتو میں بھی کوئی پیغام دیں. جانان بخور مختصارگان کی زبی دیدان پتا میں شبے اور ازش مارما, آفتابو پا محتابو پا نجوم کے دستا نور دے یا امام زمان. سوال تا حسن کا رشمائے ہوشیاران دلی و نکڑل, پساند نپوہیگی چی دستا جمال و گوری سوال یا امام زمان, قسم دستا تمخ کلندران دلی و نکڑل. اللہم عجل ولی کل فرج. بہت شکریہ, بہت شکریہ آغا صاحب کال کرنے کا, بہت شکریہ. یا کال چل رہی تھی, اس دوران کافی کالز کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری رہا. میں اپنے معزز کالرز کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اگر دوبارہ کال کر لیں تاکہ جو وہ بات کرنا چاہ رہے تھے ہمارے ساتھ وہ دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کر لیں, کیونکہ جب کال چل رہی ہوتی ہے تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ ہم کسی مومن کی کال اٹینڈ کر لیں, کیونکہ اس کے بھی خلاف ہے, ایٹیکیٹس کے بھی خلاف ہے. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیہ سے بات کر رہے ہیں, کیا نام ہے ماشاءاللہ حضور آپ کا؟ جی میرا نام رضا ہے. رضا صاحب بات کر رہے ہیں, کیسے یاد فرمایا حضور آپ نے؟ جی میں ایک طالب علم ہوں اور میں چاہتا ہوں ہمیں امام کی نصرت کیسے حاصل کرنی. جی میں انشاءاللہ آپ جڑے رہیے گا, میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ضلع لیہ سے دربار علی راجن سے بات کر رہا ہوں, سیماب حسن. سیماب حسن بات کر رہے ہیں دربار علی راجن سرکار سے, لیہ سے. جی حکم کیجئے, کیسے یاد فرمایا آپ نے؟ ایک تو ہم آپ کے بہت بڑے فائن ہیں. مہربانی حضور, شکریہ. آپ سلامت رہیں امام زمانہ کی بارگاہ میں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سر ایک سوال تھا آپ سے. جی جی سر یہ کانوں میں جو کیوٹی پائی جاتی ہے ان کے بارے میں کیا ہے, مطلب کہ پہننی چاہیے یا نا؟ کانوں میں یہ کیوٹی وغیرہ پہنتے ہیں. اچھا 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 حضور, میں اس پہ چھوٹی سی بات یہی عرض کر دیتا ہوں. مستورات کے حوالے سے تو کان میں, ناک میں, ہاتھوں میں پہننے کا حکم ہے. یہ دراصل مرد کے حوالے سے عورت کو غلامی کی دلیل کے طور پہ پہنایا گیا تھا, جس کو عورت خوشی خوشی پہنتی ہے. تو چونکہ وہ عقد میں آ جاتی ہے کسی مرد کے, تو وہ یہ دلیل ہوتی ہے کہ اب یہ تیرا حاکم ہے, کیونکہ ہاتھ کا کڑا ہو مستور کا, کانوں کی بالیاں ہوں, ناک کا کوکا ہو, کچھ بھی ہو, یہ دلیل ہے کہ اب کوئی تیرا حاکم ہے اور تو اس کی محکومہ ہے. تو یہ اس لیے پہنایا جاتا تھا غلامی کے طور پہ. اب آپ یہ جو میرے سے سوال کر رہے ہیں, میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ پہلے ہم کردار میں غلامی ثابت تو کریں نا, پھر اگلی بات کو سوچیں گے. کیا خیال ہے؟ بہت شکریہ. جی جی سر, وہ کان میں پہنتا تو اسے کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں پہنی جاتی. چلیں, میں فتویٰ دینے کی پوزیشن پہ تو نہیں ہوں. میں نے گزارش کی ہے پہلے کردار میں غلامی تو ثابت کریں نا, پھر اگلی بات دیکھیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی سلامت رہیں مولا, سلامت رکھیں. مہربانی, مہربانی سیماب, بہت شکریہ, اللہ خوش رکھے. یہ سیماب صاحب تھے, کال کر رہے تھے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی کالز کا کافی سلسلہ ہمارے پاس.
اس طرح چل رہا تھا، لیکن چونکہ کال چل رہی تھی تو اس لیے ہم کال نہیں اٹھا سکے. میں رمضان پہ بات کر رہا تھا. اگر آپ کو یاد ہو ہمارے صدیق اور معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ اچھا سائم رضا، آپ کی تو بات ہو گئی ہے سائم بھائی. بہت شکریہ، میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں. بہت شکریہ کال کرنے کا. اللہ حافظ. رمضان پہ میں تھوڑی سی بات کر لوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے خوبصورت سوالوں کی طرف بڑھیں گے ہم، اور پروردگار ہمیں توفیق بخشیں گے کہ ہم تھوڑی سی تفصیلی روشنی ان پہ ڈال سکیں. رمضان چونکہ ہمارے پاس جو سوال آیا تھا وہ بڑا کمال تھا کہ اس کے روحانی بھی کوئی اثرات، کوئی فائدے ہیں. یقیناً ہے. میں نے کہا سب سے پہلے تعظیم خداوند سر انجام دینے کا خوبصورت مہینہ رمضان ایک. دوسرا، پروردگار عالم کے شکر میں جو ہم کرتے رہتے اس میں اضافہ کرنے کا بہترین مہینہ رمضان. اور سب سے بڑا کمال اس میں ہے ہمارے متقی ہونے کا کمال مہینہ رمضان. پروردگار عالم ہمیں اس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے جس میں ہم اپنے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے سامنے محشر والے دن ایسے متقی بن جائیں کہ امام المتقین بھی ہماری گواہی دے کہ واقعی یہ متقی ہے. تو اثرات تو ہوتے ہیں، اور اگر صرف خوشنودی خداوند عالم ہی شامل رکھی جائے اور خداوند عالم کے حبیب کی خوشنودی کو شامل رکھا جائے اور حبیب کے پیاروں کی خوشنودی کو شامل رکھا جائے تو میرے خیال ہے اتنی زیادہ روحانی اثرات ہیں. اور اس میں ایک چیز روحانی اثرات کو مزید حاصل کرنے کے لیے اگر بس میں ایک ہی جملہ اور کہنا چاہوں گا، اس کے علاوہ تو گفتگو بہت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند عالم سے اس کی جزا پہلے تو شکریہ کے طور پہ نہ مانگی نہ جائے، ادا کی جائے کہ خدا تیرا بہت احسان، تو نے ہمیں اس قابل بنایا. اگر فرض کرو آپ جزا مانگنے کا ارادہ کر بیٹھے ہیں تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی کہیے گا خداوند عالم جیسا تو چاہتے ہیں ہم ویسے بن جائیں، جیسا تیرے حبیب ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم ویسے بن جائیں، اور خصوصاً جیسے تیرے حبیب کے پیارے ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم ویسے بن جائیں. اور یقیناً حبیب کے پیارے کے جس دور میں ہیں کائنات انہیں امام مہدی علیہ السلام کے نامی سے یاد کرتی ہے. وہ کائنات کے کریم، وہ مصطفیٰ جیسے خوبصورت حسین، وہ مصطفیٰ جیسے گفتار کے مالک سرکاری امام مہدی علیہ السلام، یقیناً جس کے دور کی ہم ریت ہے، جن کی ہم ریت ہیں، جن کے دور میں ہم موجود ہیں، خدا نے جس کے دور میں ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں یقیناً ان کی آنکھوں میں کمال بننے کے لیے اس روزے کی اگر جزا مانگنی بھی ہے تو بس یہی مانگنے کہ ہم ان کا سامنا کر سکیں، ہم ان کے تابعداروں میں شامل ہو جائیں، ہم ان کے وفاداروں میں شامل ہو جائیں، ہم ان کے نصرت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. تو یقیناً روحانی فائدے. پھر ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا، یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے پاس میسج کی صورت میں، یقیناً کچھ ہماری بچیاں ہیں یا کچھ ہمارے دوست ہیں جو کال نہیں کر سکتے، جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں یا ہائی لائٹ نہیں ہونا چاہتے، کوئی بات نہیں، ان کو ہم یہی گزارش کرتے رہتے ہیں کہ وہ میسج کی صورت میں ہمیں وائس میسج، ریٹن میسج، جیسا بھی مناسب سمجھیں ہمیں سوال بھیج دیا کریں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب ان کی خدمت میں گزارش کریں گے. کیا امام مہدی علیہ السلام کی شناخت اور ظہور کو ڈیجیٹل میڈیا، سوشل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ کے ذریعے تیز کیا جا سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے، چونکہ خدا نے ہمیں جس دور میں بھیجا ہے وہ دور اس وقت بہت فاسٹ جا رہا ہے، اور اس دور میں سارا کام ڈیجیٹل ہو رہا ہے، سارا کام سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. یعنی اس وقت آپ دیکھیں تو جگہ جگہ پہ مخلوق اگر کتابوں پہ پڑھنے پہ ٹائم نہ بھی دے سکے، مجالس پہ مجبوری کی وجہ سے نہ بھی جا سکے، تو سوشل میڈیا، موبائل اور نیٹ وہ تو ماشاءاللہ ہر ایک کے پاس موجود ہے. اس کے ذریعے وہ استفادہ کر سکتے ہیں اور بہت بھرپور انداز سے کیا جائے، تاکہ جہاں نیگیٹیوٹی کے نظام چل رہے ہیں وہاں کچھ پازیٹیوٹی کے نظام بھی چل پڑے. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں حضور؟ جی علی وارث نقوی سیالکوٹ سے بات. سیالکوٹ سے علی وارث نقوی صاحب بات کر رہے ہیں. ہم سوال آن لائن کا لائیو پروگرام کر رہے ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے. نقوی صاحب آپ نے بڑی شفقت فرمائی، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو گئے، کیا کہنا چاہیں گے؟
کال ڈراپ ہو گئی, کوئی بات نہیں. نقوی صاحب سیالکوٹ سے کال کر رہے تھے. اصل میں پنجاب میں بارش کافی ہو رہی ہے تو سگنل کا بھی پرابلم ہے شاید, جس کی وجہ سے کال اٹینڈ نہیں ہو پا رہی. ایک کال اور بھی تھی وہ ڈراپ ہو گئی, کوئی بات نہیں. تو اس میں سوشل میڈیا کی ڈیجیٹل حوالے سے جو سلسلے چل رہے ہیں میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. بہت فاسٹ چل رہے ہیں, جس کو دیکھو ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے تو اس میں بھرپور کام کیا جا سکتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا جہاں اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی ہے وہاں پازیٹیوٹی امام زمان علیہ السلام کی ذات گرامی قدر کو اگر شامل کر لیا جائے تو میرا خیال ہے یہ سونے پہ بھی سہاگا ہے, بلکہ یہ بندے کی ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ بلکہ ان کے لیے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا, سلام ان پر جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی. یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت امام کے لیے جہاں جہاں بیٹھ کے کام کریں لائق سلام ہیں. خدا انہیں صحت ایمان کی بھرپور دولت عطا کرے. وہ ہماری بہنوں بیٹیوں کی شکل میں ہے, یہ ہمارے بھائیوں اور بچوں کی شکل میں ہے جہاں جہاں کام کر رہے ہیں. کیا بات ہے, قابل دیدنی ہے ان کی محنت. وہ ضرور اپنے امام کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات, کوئی نہ کوئی کلپ, کوئی نہ کوئی فرمان ضرور سوشل میڈیا پر ڈالیں, کیونکہ یہ ایک ایسا فورم ہے جس سے اگر آپ کہیں دور دنیا کے کونے میں نہیں جا سکتے وہاں تک آپ اپنی امام کی بات کو پہنچا سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے آپ کے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے, تو میرے خیال ہے اس سے بڑی سعادت انسان کے لیے کیا ہوگی. تو خدا توفیق دے کہ ہم ایسا کر سکیں. بڑا اچھا سوال تھا. اب ہمارے پاس آگے ایک سوال آیا, کیا اور سیاروں پہ بسنے والے لوگ جو ہیں وہاں مخلوق ہے, خدا کی بڑی مخلوق ہے, یقیناً ان کا امام مہدی سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے. تو ویسے تو اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے, میں مختصر سا جواب عرض کروں گا. 18,000 عالمین امیر کائنات شہنشاہ ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ملکیت, اور یقیناً جو چیز کسی کی ملکیت ہو منتقل وارث کو ہوتی ہے. آج وارث امام زمان علیہ السلام ہے, زمین و آسمان کے وارث, کائنات کے وارث, کائنات کے ذرے ذرے کے وارث, جہاں جہاں مخلوق ہے وہاں وہاں کے وارث. تو یقیناً ان کا بھی ایک بہت بڑا سرکار سے ایک تعلق ہوگا. یقیناً ہمارا دل مانتا ہے, کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. خداوند عالم کائنات کو بغیر حجت کے کائنات کو رکھ ہی نہیں سکتا. یہ کائنات تب ہے جب کوئی حجت ہے تو. اور معصومین کے فرامین کی روشنی میں ایک جملہ جو روز روشن کی طرح واضح ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے, روح زمین پہ جہاں بھی مخلوق ہے ہم اللہ کی طرف سے ان پہ حجت ہیں. تو حجت تو موجود ہے, لیکن ان کا بڑا گہرا تعلق ہے امام مہدی علیہ السلام سے. گفتگو اس پہ بھی تفصیلی کی جا سکتی ہے. میں اگلے سوال کی جانب آتا ہوں. میں امیر المومنین کا ایک چھوٹا سا فرمان میں نے آج ذہن میں سوچا تھا, میں مومنین کی خدمت میں عرض کروں گا. مولا نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا, یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام آقا معظم شہنشاہ کائنات نے کیا خوبصورت فرمان اپنے آخری لخت جگر کے حوالے سے ارشاد فرمایا. سرکار فرماتے ہیں جب میرا فرزند آئے گا زمین اپنی برکتیں نکال دے گی. سبحان اللہ, کیا حسین دور ہوگا. زمین اپنے خزانے نکال دے گی, اپنی برکتیں نکال دے گی. آگے فرماتے ہیں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی. اور آگے خوبصورت بات فرماتے ہیں زراعت کثرت سے ہوگی. آگے بڑی بات فرماتے ہیں لوگوں کے دلوں سے کینے ختم ہو جائیں گے. یہ جو بغض ہیں, یہ جو کینے ہیں, سرکار فرماتے ہیں میرے بیٹے کے ظہور پر لوگوں کے دلوں سے بغض اور کینے ختم ہو جائیں گے. اور ایک اور سرکار کا فرمان میں سن کے میں معزز کالر کی کال لیتا ہوں, ڈراپ ہو گئی کال, دوبارہ کر لیجئے گا. آگے فرماتے ہیں جانوروں اور درندوں میں صلح ہو جائے گی, ایسی خوبصورت صلح ہو جائے گی کہ وہ ایک ہو جائیں گے. پھر فرماتے ہیں آسمان سے بارش نہیں بارشیں برسیں گی. امیر المومنین اپنے بیٹے کے ظہور پر ہونے والی خوبصورت تبدیلیوں کے بارے میں اتنا خوبصورت اظہار خیال پسند فرما رہے ہیں. اب یقین کیجئے صرف اسی باتوں پہ غور کر لیں تو میرے خیال ہے ہماری زندگیوں کے رخ ابھی سے بدل جائیں گے. دیکھیں اگر سرکار فرما رہے ہیں میرے بیٹے کے آنے پہ لوگوں کے دلوں سے کینہ اور بغض ختم ہو جائے گا, تو کیا خیال ہے اگر ہم محسوس کر لیں کہ ہمارے امام کا ظہور ہو چکا ہے اور ہم اپنے دلوں سے بغض اور کینے ختم کر دیں, تو میرا خیال ہے امام تو ضرور ہمیں ایسے دور میں شامل فرمائیں گے جہاں ہوں گے ہی نہیں ایسی چیزیں. خدا ہمیں یہ توفیق عطا کرے, خدا ہم پہ رحم کرے کہ ہم ایسے بن جائیں. میرا دل تھا ایک چھوٹا سا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کروں.
اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال تھا، ہاں بڑا خوبصورت سوال ہم سے کیا تھا حیدرآباد سے، سندھ سے ایک مومن نے کیا تھا کہ امام سے جڑے رہنے کے لیے ہم کیا کریں؟ یعنی ایک خاص موقع ہے، یعنی امام کے کوئی محفل ہے، ہم ایک لمحے کے لیے امام سے جڑ گئے، کوئی جشن ہے، ہم کچھ لمحات کے لیے امام سے اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس کر گئے، یا کوئی ایسی گفتگو کہیں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو ہم ادھر اپنے آپ کو امام سے جڑا ہوا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لیکن کیا ہم ایسا کریں مزید کہ ہم ہر وقت امام سے جڑ جائیں، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی امام سے دور نہ ہو؟ تو اس کا بہترین حل ہے وہ یہ ہے، آپ کوشش کیجئے باوضو رہیے، کوشش کیجئے ہر وقت اپنے امام کو اپنے ساتھ میں موجود سمجھیے، اور تیسری اہم بات، ہر وقت اپنے امام کے ظہور کو قریب سمجھیے، اتنا قریب سمجھیے کہ بس اگلے لمحے میں بہت جلد ویری نیکسٹ سرکار آنے والے ہیں۔ آپ ویسے تو اس حوالے سے اور زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے، کم از کم یہ 3 چیزیں ہی اپنا لیں تو انشاءاللہ ہم جڑے رہیں گے اپنے امام سے، کہ وہ بہت آنے والے ہیں، بہت جلد آنے والے ہیں، وہ ہمارے بڑے قریب ہیں، اور باوضو رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ باقی توفیق تو طلب کرتے ہی رہتے ہیں آپ لوگ، توفیق تو طلب کرتے رہا کرے خدا بند عالم سے، پروردگار ہمیں امام سے جوڑے رکھ، ہمیں امام سے دور نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو ہم بھٹک جائیں، ہم کہیں تباہ ہو جائیں، دور چلے گئے تو تباہی ہے، دور چلے گئے تو بھٹکنا ہی ہے۔ ہم امام سے جڑے رہیں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچے رہیں جن چیزوں میں ہمارے امام ہمیں دیکھنا نہیں پسند فرماتا۔ تو یہ ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت عمل ہے، خدا ہم سب کو امام سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ہمارے پاس سوال تھا، بڑا اہم سوال تھا، اور اس میں یہ تھا کہ غیبت کبریٰ میں ہمارے سوالات کے جوابات کا کیسے پتہ چلے گا؟ بڑا اہم سوال تھا، اس کے بھی کئی پہلو ہیں۔ غیبت کبریٰ میں ہمارے سوالات کا جواب ہمیں کیسے ملے گا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے پروردگار عالم نے عبادات کے سلسلے کو ترک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ہمیں اپنی نمازوں میں، نماز کے بعد زیارت میں امام کے ساتھ مخاطب ہونے کا موقع دیتا ہے خدا بند عالم، ایسا مخاطب ہونے کا موقع دیتا ہے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اللہ مان اللہ معاون من فتنة زمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ اگر واقعتاً خدا ہمیں مخاطب ہونے کا اپنے امام سے موقع دے رہا ہے تو یہ ہمارے سوالوں کا جواب ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں مل رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اگر ہم غلاظت سے بچ جاتے ہیں، اور اگر ہم گناہ کے قریب پہنچ چکے ہیں اور عین موقع پہ ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں، تو یہ ہمارے وہ کیا گیا وہ سوال ہے، وہ ہماری ریکویسٹ ہے، ہماری وہ عرضی ہے، ہماری وہ گزارش ہے جو ہم اپنے امام سے کر بیٹھے ہیں، اس کا جواب ہمیں مل رہا ہے۔ یقین کیجئے کیوں گناہوں سے بچانا چاہ رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں سرخرو ہونے والوں میں شمار ہو جائے۔ کیوں ہمیں غلاظتوں اور نجاستوں بچانا چاہ رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں ہمارا شمار عرفاء میں ہو، وفاداروں میں ہو۔ ہمارے سوالات کے جوابات ہمیں بہت زیادہ ہم خط لکھتے ہیں اپنے امام کو، لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے؟ یقیناً لکھتے ہیں۔ 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات عریضہ کی صورت میں، جسے دوسرے معنوں میں خط بھی کہا جاتا ہے، خط لکھتے ہیں اپنے امام کو۔ تو کیا خیال ہے اگر جواب نہ ملتا ہو تو ہم دوبارہ خط لکھتے نہیں؟ لیکن اس زمن میں چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں، آپ اپنے خط صرف 14 اور 15 شعبان نہیں، جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ امام کی خدمت میں خط اور عریضہ لکھ سکتے ہیں۔ وہ عریضہ آٹے میں ڈال کر آپ کسی بہتے پانی میں ڈال سکتے ہیں، حسین بن روح کے سپرد کرتے ہوئے کہ ہمارے امام تک پہنچا دینا۔ اپنے امام کو آپ اپنے امام کو پیش کر سکتے ہیں۔ کیسے سوالات کے جوابات نہیں ملتے؟ یقیناً ملتے ہیں۔ خدا ہمیں توفیق دے۔ ایک اور عمل بھی ہے امام سے سوالات کے جوابات لینے کا، وہ یہ ہے باوضو ہو کے سوئیے روزانہ، سارا دن کوشش کیجئے، غیبت مت کیجئے، گلے مت کیجئے، آنکھوں کو پاک رکھیے، حیا کا دامن سنبھال کے رکھیے، زبان پہ شکوہ نہ آئے، شکر جاری رہے، باکمال بنے رہیے، رات کو مولا کی بارگاہ عرض کر کے سو جائیے، مولا آپ ہادی زمان ہیں، ہدایت کرنا آپ کا کام ہے، میں آپ کی ریت میں سے ایک کمزور سا انسان آپ کی خدمت اقدس میں عرض کر رہا ہوں، مولا میری ہدایت اور رہنمائی فرمائیے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کسی نہ کسی اشارے سے ہدایت اور رہنمائی نہ ہو۔ یقیناً ہادی ہی ہدایت اور رہنمائی کے سلسلوں کو چلاتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی طلب کرے اور اس کو ملے نہ، کیونکہ کہا جاتا ہے من طلبنی وجدنی، جس نے طلب کیا اس نے پا لیا۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے،
اپنی یقین میں اضافہ کیجئے. آپ اپنے امام سے جڑ جائیں گے, امام سے مربوط ہو جائیں گے, امام سے قریب ہو جائیں گے, اور آپ کا معیار وہی آ جائے گا جو کہ ایک مومن کا اس دور میں ہونا چاہیے. ہم بہت جلدی اپنے امام سے جڑ سکتے ہیں, بس چھوٹی سی چیزوں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ قابو پانا پڑے گا. میرا خیال ہے دیر ہی نہیں لگے گی. ہمارے پاس ایک اور سوال تھا, بڑا اہم سوال تھا. اس سے پہلے میں ایک معزز کالر ہے, میں کال لے لوں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں حضور؟ قمر عباس صاحب سیت پور ضلع مظفر گڑھ سے بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ حضور, بڑی دور سے آپ نے کال فرمائی. یقیناً آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, آپ نے بڑی شفقت فرمائی, آپ نے کال کی حضور. بالکل متواتر آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اور بہت بڑے فین بھی ہیں آپ کے. قمر عباس, میں ریت امام کو کیا, بہت شکریہ, میں ریت امام کو کیا کہنا چاہتا ہوں, ذرا مختصر سا بتائیے نا. آواز کٹ رہی تھی. میں نے کہا قمر عباس بھائی سیت پور مظفر گڑھ سے آپ نے کال کی. میں حضور عرض کر رہا تھا, میں یہ شہر گھر گھر کونے کونے میں سرکار کے صدقے جا رہا ہوں, یا میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پیغام دے رہا ہوں. میں ریت امام کو کیا کہنا چاہتا ہوں, آپ نے کیا اب تک جج کیا ہے؟ آپ کا جو مشن بہت ہی اعلیٰ ہے. بالکل ہم لوگ اپنی بات میں سرکار پاک کی رحمت نماز کے وقت امام کا ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, خوب ہے, بڑا پیارا جملہ آپ نے کہا ہے. آپ کا مشن نہایت ہی بہت ہی اعلیٰ مشن. بالکل ہمیں جنابیت حاصل کرنی چاہیے, ہمیں وقت امام کی اویئرنیس حاصل کرنی چاہیے. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. جی آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو بسم اللہ پوچھیے. سوال تو نہیں, ایک چھوٹی سی آج تھی. میں نے آپ کو ایک میسج بھی کیا تھا, میں نے آپ کو دعوت دینی تھی سیت پور کے لیے. اچھا, جہاں تک اس دعوت کا ذکر کا تعلق ہے, اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو پروگرام کے بعد ایک دفعہ دوبارہ کر دیجئے گا. اصل میں کافی سینکڑوں کی تعداد میں مومنین کے سوال آتے ہیں یا پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں کوشش تو کرتا ہوں, ہو سکتا ہے میں میری آنکھوں کے آگے سے کوئی نظر نہ آیا ہوں, میں معذرت خواہ ہوں. آپ ذرا دوبارہ کر لیجئے گا, میں انشاءاللہ معذرت کی بات نہیں ہے. آپ کو جزائے خیر تھا, پھر میں بولا آپ کو جزائے خیر ہے. بہت ہی نہایت اہم مشن کے اوپر آپ نے, تو میں اس میں مدخل نہیں ہوں گا اور پسند کروں گا کہ ظاہر بات ہے سوال جو سیکنڈ کال. بس قمر بھائی ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں, میں دوبارہ کال لیتا ہوں اگلی. بس آپ جب بھی پڑھانا چاہیں نا, آپ پراپر شیڈول بنائیے گا, ایک پروگرام کے لیے مت بلائیے گا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے میں سرکار کا صدقہ کسی سے پیسے نہیں لیتا, میں نظر اللہ نیاز حسین نیاز کھاتا ہوں, فیس نہیں لیتا. تو ایک بندہ لاہور سے چل کے اتنی دور آئے تو ایک جگہ پیغام دے کے چلا جائے, ضمیر مطمئن نہیں ہوتا. آپ پراپر شیڈول بنائیں, کوئی دن چلیں میں چیک کر لیتا ہوں کہ اگر مجھے سیم بھائی کو جب میں تکلیف دوں گا اس کے لیے. نہیں, تکلیف نہیں ہے, میں اس قوم کے لیے حاضر ہوں, بس تھوڑا سا میرا ساتھ دو. وہ انشاءاللہ میں تفصیلی بات پھر آپ سے پروگرام کے بعد کر لیتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ خوش رکھے جی. اللہ حافظ جی, اللہ حافظ. تو یہ جو سوال تھا ایک چھوٹا سا میں عرض کر رہا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال آیا کہ رمضان میں مرحومین کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. بڑا اچھا, ہماری ایک ماں جی نے لاہور سے سوال کیا تھا. ماں جی, ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے اگر ہم کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں اس کو جوڑوں گا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے. خالی یہ نہیں کہ بس ہم مرحومین کے لیے کچھ کریں, تھوڑا سا میں سرکار کے ساتھ جوڑوں گا. مثلا آپ اپنے مرحومین کی طرف سے اگر ان کے روزے قضا ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے ایک روزے کے بدلے 750 گرام چاول, گندم یا آٹا, ایک دن کا ایک روزہ, اس کے حوالے سے کسی کو مدد کر دیں, مستحق کی مدد کریں, لیکن اس کو احساس دلائیں یہ صدقہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں, تاکہ اس کی طرف سے بھی ہو جائے, مرحوم کی طرف سے, اور آپ کا جو اس دور کا حقوق امام میں ایک حق جو آپ کا آپ کی گردن پہ ہے اس کی بھی تھوڑی سی ادائیگی ہو جائے, اگلے کو احساس دلائیں. ایک بات. دوسرا, کوشش کیجئے رمضان میں سیری اور افطاری میں ضرور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے مرحومین کو سپرد کر دیجئے. ان کو کہیے خداوند عالم کے کریم نمائندے, اللہ کے مظہر. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں, میں اس کے بعد بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم.
परवरदिगार के मज़हर हमारे मरूमीन आपके सुपुर्द है, और एहसान फरमाइएगा खुदा के मज़हर जब आपका ज़हूर हो हमारे मरूमीन को कब्रों से कफन झाड़ते हुए अपने मुक़द्दस वफ़ादारों में शामिल ज़रूर फरमाइएगा। तो एक दो ही काम ही हो गए। तीसरा, अपने मरूमीन के लिए दुआएत बहुत ज़्यादा पढ़ें, बल्कि कोशिश करें दुआएत छपवा के मस्जिदों में तकसीम करें, और कोशिश कीजिए अपने मरूमीन के लिए। आप जब माशाल्लाह नमाजी बहुत इकट्ठे होते हैं रमज़ान में, मस्जिदें आबाद रहती हैं, खुदा 11 महीने ऐसे ही मस्जिदों को आबाद रखे, तो हम अपने मस्जिद के जो आपको इमामत करवा रहे हैं उस मौके पर उनकी खिदमत में गुजारिश कीजिए कि वो तर्जुमे के साथ आपके मरूमीन के इसाले सवाब के लिए दुआ अहद मोमिनीन को सहरी या अफ्तारी में ज़रूर सुनवाए। अफ्तारी से 5 मिनट पहले बुला ले, 5 मिनट पहले पहुँच जाएँ, या अफ्तारी के बाद जब इशा की नमाज मगरिब से इशा के दरमियान वक्फ़ा करते हैं आप लोग, तो जब वक्फ़ा होता है उस वक्त अफ्तारी के बाद कोशिश करें तर्जुमा ज़रूर पढ़ें। रोज़ पढ़ते 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 रोज़ सुनते 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 किसी दिन तो समझ आ जाएगा ना ये तर्जुमे में इमाम हमसे कहलवाना क्या चाहते हैं, ये बड़ा कमाल हो जाएगा। और आप अपने मरहूमीन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके किसी बच्ची के लिए जो जहेज़ नहीं है, किसी मलाई मोमना बच्ची जो बैठी है जहेज़ की वजह से बैठी है, उसका जहेज़ नहीं है, आप अपने मरहूमीन की तरफ से इस रमज़ान में ज़रूर जहेज़ का इंतज़ाम करा के मगर उन तक पहुँचाते हुए एहसास ज़रूर दिलाएं। ये इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का सदका है, ये आप कर सकते। इसके अलावा और बड़े काम हैं जो किए जा सकते हैं, उस पर भी किसी वक्त मैं गुजारिश करूँगा। अगला हमारे पास एक सवाल था और बड़ा अहम सवाल था कि ये बताइए कि एक तालिब इल्म इमाम की नुसरत कैसे कर सकता है। इस सवाल पे काफ़ी दफ़ा गुजारिशात पेश की हैं, यानी नुसरत इमाम पे, लेकिन सवाल तो सवाल होते हैं और ख़ुसूसन बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे बच्चियाँ जो स्टूडेंट हैं स्कूल के या कॉलेज के, जब वो इस तरह मुतवज्जो हो रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि माशाल्लाह क्या बात है कि उनकी तवज्जो इस पराशोभ दौर में, नफ्स नफ्सी के दौर में, हेर सिवस के दौर में, और ये टीन एज होती ऐसी है, यानी 15 से लेकर 19 या इसे थोड़ा सा आगे कर लें 22-23 तक ये एज ऐसी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा दीन की तरफ रुझान लगाओ इतना ज़्यादा नहीं होता जितना 50 साल के बाद शुरू हो जाता है, 55 साल के बाद शुरू हो जाते हैं, फिर मसाजिद भी संभाली जाती हैं और बड़ा बड़ा कुछ किया जाता है। मैं नौजवान बच्चियों में एक बात करता रहता हूँ और मेरा दिल है आज इस प्रोग्राम में कर ही दूँ। वैसे मैं अपनी निजी महफिलों में सरकार का सदका बैठ के करता हूँ, बहस करता हूँ। वो सिन, वो उम्र जिसमें इंसान गुनाह करने के काबिल ही न रहे, उस सिन और उस उम्र में नेकियां करने का कोई इतना कमाल फ़ायदा नहीं होता। असल नेकियां करनी है या कमानी है तो वो एज है जिसमें इंसान गुनाह करने पे कादिर होता है, यानी कर सकता होता है लेकिन वो फिर ना कर रहा हो, तो ये कमाल सिन है। तो चले, चूँकि सवाल ऐसा है तो इस ज़मीन में मैं इस सवाल पे ही छोटी सी गुजारिश अर्ज़ कर देता हूँ कि इमाम की नुसरत कैसे करनी चाहिए। देखिए, नुसरत किसी पे ही साकित नहीं है, सब पे वाजिब है, बल्कि मैं इसको थोड़ा और बढ़ा दूँ, औजब है, क्योंकि हर दौर के तकाजे हैं। इमाम है, निदा के दिन हर कोई अपने ज़माने के इमाम के नाम के साथ उठाया पुकारा बुलाया जाएगा, तो यकीनन जिनके नाम के साथ उठाया और पुकारा और बुलाया जाना है उनकी नुसरत कितनी अहम होगी। और इस ज़माने में पाक रसूल से जब उनकी ज़बान अतर से सुना गया, मम्मा तवलम यारिफ इमाम ज़माने ही मातम मीतत अल जाहिलिया, मर गया वो शख्स जहालत की नहीं जाहिलियत की मौत जो ज़माने के इमाम की मार्फत के बगैर मर गया। तो मार्फत का पहला पहलू इरफान हासिल करने के साथ है नुसरत हुज्जत खुदा। ये याद रखिएगा, दो लफ्ज़ है, एक मदद है, एक नुसरत है। मदद फर्द की होती है, नुसरत मिशन की होती है, मकसद की होती है। आप किसी फर्द की मदद कर सकते हैं, नुसरत नहीं कर सकते। नुसरत सिर्फ और सिर्फ उस मिशन की कर सकते हैं जो मिशन उस लाजिवाल और आफाकी निज़ाम से जुड़ा है, और वो है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ग़ैबत में ज़हूर की राह हमवार करना। ये है मिशन, ये है मकसद। तो ज़हूर की राह हमवार करने के लिए तालिब इल्म क्या कर सकते हैं, मैं कुछ पहलू पे अर्ज़ करता हूँ। वैसे अगले दिन हमारे सांगड़ से एक नौजवान आए थे, मैंने उसके साथ चंद गुजारिशात पेश की थी, चलो कुछ वो दोहरा देता हूँ, कुछ और अर्ज़ कर देता हूँ। आप एक मिल के दरूद पढ़िए आले मोहम्मद की मुक़द्दस बारगाह में।
جی تو میں گزارش کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ نصرت طالب علم کیسے کر سکتا ہے. طالب علم ایک بہترین زندگی کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے، گزر رہی ہوتی ہے، جو کہ اس کو باقی ماندہ زندگی میں لمحات بھلانے سے بھی بھولے نہیں جا سکتے. یعنی وہ کالج کا، وہ اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ لمحات بھولے سے بھی بھلائے نہیں جا سکتے. تو کیا خوبصورت ہوگا اسکول اور کالج جانے والے ہمارے بچے نصرت امام زمان علیہ السلام کے لیے رات کو، میں رات سے شروع کرتا ہوں، صبح تک انشاءاللہ چلیں گے، رات کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ جب سونے لگے باوضو ہو کے سوئیں، اور یہ سوتے ہوئے مولا سے عرض کریں مولا ایک تو عرضی آپ کی خدمت میں یہ ہے خداوند عالم کے زمین پہ کریم مظہر، پہلی عرضی تو آپ کی خدمت میں یہی ہے مولا ہمیں اپنی نصرت کے قابل بناؤ، اپنے مشن کی نصرت کے قابل بناؤ، اپنے مقصد کی نصرت کے قابل. مولا میں اس قابل نہیں ہوں، پریشان فرماؤ، مجھ سے کوئی کام ضرور لو تاکہ میرا شمار بھی اس پرندے کی جانب ہو جائے جو اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر کائنات کو بتا گیا، نام تو وفاداروں میں آ جائے گا. پہلی چیز تو یہ چیز ہے توفیق مانگتے کی. دوسرا پروردگار عالم کے کریم مظہر، اے پاک رسول کے فرزند، اے زمین پہ سب سے بڑے خیر خواہ، میں ایک انتہائی کمزور اور ادنا سا آپ کا چاہنے والا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مولا میرا سامنا ان لوگوں سے کرائیے جو آپ کے ظہور کی راہ ہموار کرنے میں مصروف ہیں. مولا ان سے ملائیے، میری صحبت ایسی بنائیے جس میں میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو فراموش نہ کر سکوں، میں آپ کو بلا نہ سکوں. مولا ایسوں سے نہ ملائیے گا جو ایسی چیزوں میں مصروف کر دے کہ میں دنیا میں آنے کے مقصد کو ہی بھول جاؤں، میں حقیقت کو ہی بھول جاؤں. آپ ضرور توفیق طلب کریں خدا بند عالم کے اس کریم مظہر سے، خدا بند عالم کے اس کریم نمائندے سے. فرض کرو ہمارے کچھ دوست یقیناً ایسے بھی اہل سنت سن رہے ہوں گے جن کا اگر اس پہ مطلب سوچ نہیں جا رہی کہ امام زمان علیہ السلام سے ہم طلب کریں، کوئی بات نہیں، توفیق خدا بند عالم سے ڈائریکٹ طلب کر لے. پروردگار عالم ویسے ایک بات ہے، وہ جب بھی بولتا ہے اپنے حبیب کی زبان سے بولتا ہے، وہ ڈائریکٹ اپنے پاس بلانا بھی نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے جو کچھ ہے میرا حبیب ہے، جو کچھ ہے میرا محمد ہے. میں نے اس کے لیے تو سب کچھ بنایا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، میں اس گفتگو اور اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا تو خدا بند عالم سے توفیق طلب کرے. پروردگار عالم احسان فرما، ہمیں ایسے لوگوں سے ملا جو تیرے حق کے راستے پہ نہ صرف گامزن ہیں بلکہ حق کی طرف رواں دواں ہیں، تاکہ ہمارا سفر بھی حق کی طرف چل پڑے. خدا بند عالم مالک مطلق، مالک کون و مکان، احسان فرمانا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ان میں شمار نہ کرنا جو بھولنے یا بھلوانے والے لوگ ہیں یا بھول جانے والے لوگ ہیں. خدا بند عالم میری توانائیاں، میری جوانی، میری صحتیں صرف اور صرف جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، پہلے کال لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی میں سعدیہ میوانی سے بات کر رہی ہوں. میرا آپ سے سوال تھا کہ نا صرف ہمیں جسمانی روزہ رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ ہمارا روح اور سوچ کا بھی روزہ ہونا لازمی ہے؟ جی بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں، جی اس پہ بھی عرض کرتا ہوں. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. ہمارے ساتھ ایک بہن تھی جو پوچھ رہی تھی روزہ صرف ہم نے جسمانی رکھنا ہے یا سوچ کا روحانی بھی روزہ رکھنا ہے. اس پہ بھی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. سوال بڑا کمال پوچھا ہے طالب علم نے. میں سرکاری زمانہ سے توفیق طلب کر کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جوابات جو دینے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کو سنبھالیے گا، ان کو سمجھیے گا، زندگی کے بڑے موڑوں پہ کام آئیں گے. ایک تو بہترین عمل رات کو سوتے ہوئے. دوسرا صبح صبح اٹھ کے السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا ابا صالح، السلام علیکم یا آیت اللہ العظمی اجل اللہ تعالی فرج شریف، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. اپنے امام کو سلام کر کے اپنی زندگی کا آغاز کیجیے. نکل پڑیے اپنی پڑھائی کی طرف، اپنے اسکول، اپنے کالج کی طرف، اور جاتے ہوئے باوضو ہو کے جائیے. انسان وضو خطا ہو جائے پھر انسان کر لیتا ہے. جاتے ہوئے اپنے امام سے باتیں کرتے کرتے جائیے. مولا میں پڑھ بھی رہا ہوں تو آپ کی خاطر، میں پڑھوں بھی صحیح تو صرف آپ کی خاطر. مولا میں کچھ کروں صرف آپ کی خاطر. مولا میری ڈیوٹی کو قبول فرمانا. مولا مجھے اس قابل بنانا میں آپ کے سامنے سرخرو ہونے والوں میں شمار ہو سکوں. مولا میں ویسے اس قابل نہیں ہوں، میں تو وہ ہوں
देखिए का अंदाज नौजवानों, ज़रा देखिएगा जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। मौला मैं तो वो हूँ, मेरा ऐब कोई देख लेता एक लम्हे में मुझे रुस्वा कर देता। आप कितने करीम हैं ऐनुल्लाह होकर मेरे तमाम अयूब पे पर्दा डाल के, फिर भी मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं, फिर भी मेरे ऊपर करम फरमा रहे हैं। क्या हौर बनाने वाले ख़ानदान के करीम शहजादे, एहसान फरमाइएगा, मेरा शुमार भी उनमें कीजिएगा जो आपके सामने सुरखरू होने वालों में शुमार। ये गुफ्तगू करते करते अपने स्कूल, अपने कॉलेज पहुंचिए। बड़ी तवज्जो से पढ़िए, कोशिश कीजिए, इधर उधर कान मत लगाइए। बच्चों से, बच्चियां जो पढ़ती हैं, बच्चियों से, बच्चों से कोई गुफ्तगू मत कीजिए। क्लासें लीजिए, क्लासों, हाँ अपनी पढ़ाई के हवाले से कुछ पूछना है तो आप ज़रूर पूछिए, कोई सवाल करना है तो आप ज़रूर कीजिए, मगर फजूल बातें मत कीजिए अपने स्कूल में और अपने कॉलेज में। इसके बाद फर्ज करो आपको अपने दोस्तों के साथ वापसी पे घर आने तक का मौका मिले, किसी कन्वेंस पे, गाड़ी पे, बाइक पे मौका मिले, तो आप ज़रूर कोशिश करें, ज़रूर बिल ज़रूर इस दौरान आप इमाम पे गुफ्तगू करते हुए आए, अब मौला पे गुफ्तगू करते हुए आए। देखिए यार, अल्लाह ने आपको जवानी दी, अल्लाह ने मुझे हिम्मत और जवानी दी। देखो अल्लाह ने आपको सेहत दी, मुझे सेहत दी। यार ये सेहत और जवानी किस लिए हैं? हम दुनिया में मौज मेला करने नहीं आए, हम अयाशियों के लिए नहीं आए, हम उन चीज़ों के लिए नहीं आए कि जो हम अपना इमेज बनाए बैठे हैं। हम तो आए थे यहाँ हकूक़ के खुदाबंदी का पास रखने के लिए, खुदाबंदी के हकूक़ की हिफाजत करने के लिए हम ज़मीन पे आए थे। तो क्यों ना हम वो काम करें जो हमारे इमाम को पसंद हैं, क्यों ना वो काम करें जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाए, क्यों ना ऐसे काम किए जाएं जिससे इमाम के ज़हूर की राह हमवार हो सके। तो अगला दोस्त कहेगा यार आप ऐसी बात करें, हम कर क्या सकते हैं? तो पहला दोस्त यकीनन दूसरे दोस्त को कहे अगर हम ये कर ना सकते होते, ये घराना हमें अपनी मोहब्बत के काबिल ना बनाता। अगर हम कर ना सकते होते तो हम इस दौर में अपने इमाम को ज़ियारत में झुक कर सलाम ना कर रहे होते। यकीनन हम ये कर सकते हैं तो हम पे वो ये करम फरमा रहा है। इसके अलावा और बहुत सारे पहलू हैं। फ़र्ज़ करो आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली, अपना टारगेट सेट कीजिए। आप यकीन करें, मैं आपको कंफर्म कह रहा हूं, आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा मेरी नौकरी के लिए कुछ करो। आप सिर्फ अपने इमेज में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर की राह हमवार करना और इमाम की नुसरत करना शामिल कर लो, ऐसे रास्ते खुल जाएंगे आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा, आपको अंदाजा भी नहीं होगा, खुदा आपके लिए रास्ता खोल देगा। क्योंकि हक और सच पे चलने वालों के लिए परवरदिगार रास्ते बड़े आसान कर देता है। लेकिन सोच में यही हो कि मेरी ये ज़िंदगी, मेरी माँ, वैसे भी आप नारा तो लगाते हो, हमारी ये जवानियाँ, हुसैन की कुर्बानियाँ। एक दिन मैंने मजलिस में कहा था मेंबर पे खड़े होके, चलो आज बड़े से बात, एक जुमला सामने आया, मैं रिपीट ही कर देता हूँ। आज अगर हुसैन की कुर्बानियों के लिए अपने जिस्म को मुख्तस करना चाह रहे हो तो आओ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए नफ्स की कुर्बानियाँ दो। अपने वो ख्यालात फासिद जो ज़हनों में आते हैं, जो इमाम तक जाने में रुकावट, उसकी कुर्बानी दे, उसको ज़हन से उखाड़ के फेंक दो, वो सोचे उखाड़ के ज़हनों से निकाल के फेंक दो जो मौला से हटाने की कोशिश कर रही होती है। वो लम्हात जो फजूलियात में गुजर जाते हैं, उन लम्हात को फजूलियात में गुजारने से बचने की कुर्बानी दो, छोड़ दो उनको। क्यों हम लम्हात फजूल में गुजारें? कुर्बानियाँ देनी है तो फिर कुर्बानियों में तो कुर्बानी कुछ करने पड़ता है ना। तो इसी मन में आप जब पढ़ाई कर लें, मुकम्मल कर लें, खुदा आपको नौकरी या किसी कारोबार में खुदा मौका दे, अपने लिए कभी ना सोचिएगा मैं अपने लिए कर रहा हूँ। कुछ भी कर रहे हैं आपने यही सोचना है अल्लाह जो मुझे रिस्क दे रहा है वो यकीनन इनका सदका दे रहा है, और इनके सदके से मिलने वाला रिस्क इनके ज़हूर की राह हमवार करने पे खर्च होगा। अब यकीन कीजिए, अगर आपने खुदा का ये अता करदा रिस्क हक पे खर्च कर लिया, हकीकत पे खर्च कर लिया, तो ऑडिट नहीं होगा, वरना बड़ा सख्त ऑडिट है। इशारा ही देना था, मैं दे गया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। एक छोटी सी चीज़ और अर्ज़ करता जाऊँ, स्टूडेंट के लिए, तालिब इल्म के लिए, नुसरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इस टाइम पीरियड में, वैसे तो ये कोई भी टाइम पीरियड, लेकिन इस ख़ुसूसन टाइम पीरियड में निजासत का बड़ा अटैक होता है। यानी सिन्फ मुखालिफ का, बच्चा है बच्चे की तरफ मुतवज्जह होता है, बच्ची है बच्चे की तरफ मुतवज्जह हो रही होती है। तो इसी लम्हे खुदा के हबीब और हबीब के प्यारों से, और ख़ुसूसन हबीब के आखिरी प्यारे या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से तौफीक तलब करो। ये मोहब्बत भी हक़ की मोहब्बत में बदल जाएगी। आप यकीन करो, जब ज़ुलेखा को
जनाब यूसुफ से आप सुन बैठे हो किससे, मैं आपको क्या बताऊं, बस एंड वाली बात बता देता हूं, वाक़या तो बड़ा तवील है। जनाब यूसुफ ने जब जवानी मिली जनाब जुलेखा को, तो जनाब यूसुफ ने कहा तो मुझे हसीन समझ रही है कि अल्लाह ने और भी हसीन बनाया। तारुफ फरमाया पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी? जी मंसूर अली पावर बात कर रहा हूँ, सांगड़ सिंध से बात कर रहा हूँ। सांगड़ से कौन बात कर रहे हैं? मंसूर अली बात कर रहा हूँ सर। यहाँ पर आपके कुछ टीम के भी लोग हैं, कसर अब्बास शाह साहब, वकार फजल साहब, उनके मैसेज वगैरह हमारे पास ग्रुप में आती है। अच्छा, मंसूर साहब बात कर रहे हैं, सांगड़ से बात कर रहे हैं। जी जी, हुक्म कीजिए मंसूर साहब, हुक्म कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? जी किबला, हमें यह था कि जब इमाम ज़मान इस्लाम हुकूमत कायम करेंगे, पूरी दुनिया में अदल इंसाफ करेंगे, तो दीगर मज़ाहिब फिर एक इस्लामी मज़हब होगा या दीगर मज़ाहिब उस टाइम इमाम की हुकूमत में होंगे, या वो सब उसी दौरान इमाम के दौर के बाद सब जो दीगर मज़ाहिब में ख़त्म हो जाएंगे? मंसूर भाई, गुजारिश ये है कि अल्लाह का पसंदीदा तरीन दीन है इस्लाम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा तरीन दीन इस्लाम है। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम सारे मज़ाहिब और अदियान को दावत देंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन बस इशारा ही मैंने देना था, मैं दे गया, क्योंकि बातें बहुत दूर तक चली जाती हैं। मैं इशारा ही देना था, दे गया। हमें सिर्फ इंतज़ार करना है कि अल्लाह करे वो जल्दी आए, बाकी वो जो आके करेंगे हम लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह। जी, और किबला एक और गुजारिश है, एक और सवाल था जी। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ आप। किबला के इमाम ज़मान के मार्फत के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी किताब बुक्स हों, उनका भी आपका लाइव देख रहे हो तो उनका जिक्र कीजिएगा, किताबों का, बुक्स का। जी, मैंने जिक्र किया शुरू में। जी मंसूर भी, मैंने शुरू में किताबों का तज़किरा किया। आप गूगल पे चले जाए, मार्फत इमाम ज़मान पे उर्दू किताबें आपको सैकड़ों की तादाद में मिल जाएंगी माशाल्लाह, बहुत मवाद पड़ा हुआ है। वैसे मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, आप मुझे बताइएगा, मैं कर दूंगा। वैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे, बहुत किताबें आपको PDF में मिल जाएंगी। आजकल तो कुतुब खाने भी जाने की ज़रूरत नहीं, PDF में मिल जाती हैं। अगर कुतुब खाने चले जाएँ तो वहाँ से मिल जाती हैं। ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। अपनी पॉकेट मनी में से पैसे बचा के इमाम पे हर महीने कोई ना कोई किताब ज़रूर खरीदा करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगियों को ज़रूर बदलेगी। एक और सवाल कर सकते हैं? जी जी मंसूर भाई, मैं आपके लिए बैठा हूँ, आप मुमनीन के लिए बैठा हूँ, हुक्म करें। जी जी, किबला के सोशल मीडिया पे इमाम ज़मान इस्लाम के कोई नामाज, बहुत सारी चीजें फेसबुक पे चलती हैं, उनको किस अंदाज से हमें जवाब दिया जाए लोगों को? मतलब तो ये तो बुक्स तो इमाम ज़माना के अंदर है, पर वो सोशल मीडिया पे कहाँ लिखते हैं, तो हमें क्या कैसे अमल करके उनको जवाब देना चाहिए, या तो उसके हवाले तो? मंसूर भाई, कब से सुन रहे हैं मुझे? मुझे कब से सुन रहे हैं? आपको किबला तकरीबन 2-3 साल से मुसलसल सुन रहे हैं आपको। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जी, सांगड़ में भी आप यहाँ पट्टे गए, सांगड़ में भी आए थे, आपको सुना था। और शाह साहब के बुखारी, तसर बुखारी साहब, वो उनके ग्रुप हमारे पास आते रहते हैं, उनके मैसेज वगैरह आपके टाइम ऑफ इमाम वाले से सब चीजें आ रही होती हैं, हम उसको नॉलेज में करते रहते हैं। माशाल्लाह, बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा मंसूर भाई। जी जी, मैंने ये कि दूसरे भी जो है लाइव में काफी दोस्तों को भी, नौजवानों को भी सब शामिल इसलिए। अच्छा अच्छा मंसूर भाई, बस थोड़ा सा मुताला ज़्यादा कर लें, इंशाल्लाह कोई सवाल पूछ रहा होगा तो ज़रूर जवाब दीजिएगा। एक मेरी गुजारिश है मंसूर, आपको और आप जैसे जवान बच्चे बच्चियों को, कोशिश कीजिएगा कभी किसी से बहस मत कीजिएगा, बहस नहीं करनी। हाँ, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, हमारे बच्चे बच्चियां जवान जो होते हैं ना, वो थोड़े से जज्बाती होते हैं। आप लोगों ने गुजारिश कर देनी है, बता देना है कि ये मामला और ये हकीकत है। अगर कोई मान ले, समझ जाए तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो या अली। मौला खुश रखे सबको। क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये सांगड़ सिंध से हमारे एक मुअज़्ज़ज़ कॉलर कॉल कर रहे थे। बस मैं बहुत मुख्तसर सा एक सवाल का जवाब। ऐसे नौजवान इमाम की नुसरत कैसे कर सकते हैं, बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए और इंशाअल्लाह मज़ीद सरकार से तौफीक मांग के ज़रूर आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। एक सवाल हमारे पास आया था, जिस्मानी रोज़ा तो हम रखते हैं, रूह का और सोच का रोज़ा कैसे रखें? आप कोशिश कीजिए, जैसे सेहरी से लेकर अफ्तारी तक
ہمیں پانی پینے سے منع ہے، ہمیں کچھ کھانے سے منع ہے، یعنی ہمیں اصل میں امر پہ چلنا ہے، تو ہم پوری زندگی اپنی زندگی میں امر کا روزہ کیوں نہ رکھیں؟ ہم ہر اس کام کو چھوڑ دیں جس پہ خدا نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں باکمال دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جہاں تک روح کا اور سوچ کا روزہ ہے، سوچیں ہمیشہ پاکیزہ رکھیں۔ ہماری بہن نے میاں والی سے کال کی تھی، سوچیں پاکیزہ رکھیں، اپنے آپ کو مثبت رکھیں، مولا کی طرف متوجہ رکھیں، باقی مدد آپ کی ہماری وہ فرمائیں گے۔ اور روح کا روزہ یہی ہے کہ اپنے دامن کو آلودہ نہ ہونے دیجئے، کوشش کیجئے متقی کے معیار پہ پورا نہ اتر سکیں، کم از کم اس معیار پہ چل پڑنے کی تو ہم کوشش کریں، باقی خدا اور خدا کا مظہر ہماری مدد فرمائے گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بڑے سوالات، بہت خوبصورت باتیں آپ سب کی طرف سے، اور اسے بڑھ کے آپ سب نے جو حوصلہ افزائی فرمائی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہماری پوری ٹیم آپ کے شکر گزار ہے۔ آپ نے ہمیں ہماری ٹیم کو دعائیں دی ہیں، ہماری اور ہماری ٹیم کی آپ کے لیے دعائیں ہیں، اور یقین کیجئے یہی دعائیں کہ خداوند عالم، وہی دعا دہراؤں گا جو ممبر پہ کرتا ہوں، خداوند عالم جب تیری حجت کا ظہور ہو، کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اگلے پروگرام تک انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد، امام الزمان علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے وارث۔